ویسے ماننا پڑے گا کہ تم میرے ساتھ رہ کر کافی تو سمجھدار ہو گئی ہو۔ سعد نے داد طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ لیٹ می گیس کہ تمہیں مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ پری کچھ سوچتے ہوئے بولی اور پھر اچانک کہا، ہاں تم نے یقیناً مجھ سے چائے بنوانی ہوگی۔ پری کے کہنے پر سعد ہنسا اور کہا، تم اپنے چھوٹے ذہن پر اتنا زور مت دو، اور جہاں تک چائے بنانے کی بات ہے تو اس میں کون سا زیادہ ٹائم لگتا ہے؟ میرا مطلوبہ کام تو خاصا دقت طلب ہے، اس میں تو پوری رات بھی لگ سکتی ہے۔ سعد کے معنی خیزی سے کہنے پر پری نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیا مطلب؟ کوئی مطلب نہیں، تم سو جاؤ۔ پری کندھے اچکا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات گئے تک فجر علیان کو لے کر پریشان رہی۔ اب اسے علیان سے ڈر لگنے لگا تھا۔ ان سب سے پریشان ہو کر اس نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ فجر ڈرائیور کے ساتھ یونی آئی اور ڈرائیور کے جانے کے بعد اس نے یونی کے اندر جانے کی بجائے علیان کو فون کیا اور یونی کے باہر سے پک کرنے کا کہا، جس پر وہ خاصا حیران ہوا تھا۔ اور پھر اگلے 5 منٹ میں وہ علیان کے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اچھا ہوا جو تم نے مجھے خود بلا لیا، میرا بھی آج تمہارے ساتھ آئس کریم کھانے کا پروگرام تھا۔ مال میں تو تم نے چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ علیان، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ فجر نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا، ہاں تو آئس کریم پارلر چلتے ہیں نا، تم بات بھی کر لینا اور ہم آئس کریم بھی کھا لیں گے۔ نہیں علیان، تم پلیز کہیں اور لے جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ کوئی ہمیں دیکھے۔ فجر نے پکڑے جانے کے ڈر سے کہیں اور جانے کا کہا، اوکے ایز یو وش۔ یہ کہتے ہوئے علیان نے کندھے اچکائے اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ 20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد علیان نے گاڑی روکی تو وہ کوئی فارم ہاؤس تھا، اور غور کرنے پر پری کو یاد آیا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں علیان اسے کڈنیپ کر کے لایا تھا، اور پھر یہیں پر ان کا نکاح ہوا تھا۔ چلیں؟ فجر جو سوچوں میں گم تھی، علیان کی آواز پر چونکی اور اس بات میں سر ہلا کر گاڑی سے اتری تو ایک نوکر بھاگتا ہوا آیا۔ سلام چھوٹے صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہہ کر علیان نے آنکھوں سے اسے کوئی اشارہ کیا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ فجر علیان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، جو اسے ایک کمرے میں لے کر آیا۔ آؤ بیٹھو۔ فجر کو بیٹھنے کا کہا تو وہ جو کمرہ دیکھ رہی تھی چونکی اور قریب پڑے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ علیان بھی اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ یہ بتاؤ کیا پیو گی، چائے، کافی یا جوس؟ علیان کے پوچھنے پر فجر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے کچھ کہنا تھا۔ فجر کے سنجیدگی سے کہنے پر علیان پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں بولو علیان، وہ مجھے کہنا تھا کہ تم پلیز اس طرح کہیں بھی مت آ جایا کرو۔ پلیز علیان، میرے بابا کو پتہ چلے گا تو وہ مجھ سے خفا ہو جائیں گے۔ فجر کے کہنے پر علیان اپنی کوہنی سے سر ٹکا کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا اور فجر کو دیکھتے ہوئے بولا، تو کہو تو کوئی مستقل طریقہ نکالوں کہ پھر تمہیں کسی کا ڈر نہ رہے۔ علیان کے کہنے پر فجر جو اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، نظر اٹھا کر علیان کی طرف دیکھا اور ایک گہری سانس بھر کر بولی، علیان تم مجھے 1 مہینے کا ٹائم دے دو، اس کے بعد میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ علیان نے ایک آئی برو اٹھا کر پوچھا۔ اس 1 مہینے میں تم مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کرو گے اور نہ ہی فون کرو گے۔ فجر کے کہنے پر علیان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس بھر کر بولا، مجھے منظور ہے، لیکن صرف 1 مہینہ۔ 1 مہینے سے نہ ایک دن اوپر نہ ایک دن نیچے۔ اوکے اب چلیں؟ یہ کہتے ہوئے فجر مسکراتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ کہاں؟ علیان فجر کو دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، واپس۔ فجر کے کہنے پر علیان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے واپس کھینچا تو وہ بیڈ پر علیان کے بالکل سامنے جا گری۔ ابھی نہیں۔ فجر کے چہرے سے اس کے بال ہٹاتے ہوئے علیان بولا۔ علیان پلیز۔ فجر نے مزاحمت کی کوشش کی تو علیان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ تم کہہ رہی ہو تو کہ تم 1 مہینے بعد مجھ سے شادی کرو گی، اور اس عرصے کے دوران نہ میں تم سے ملوں نہ فون پر بات کروں، تو پھر میں کیسے یقین کر لوں کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گی؟ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ یہ کہتے ہوئے فجر کو ایک پل کو ملال ہوا تھا اسے دھوکہ دیتے ہوئے، لیکن اگلے ہی پل اس کا ملال بگ سے اڑ گیا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ سن کر فجر نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ علیان کی گرفت سے آزاد کروایا۔ کھڑی ہو گئی۔ نہیں ہے تو نہ ہو۔ نہیں ہے تو نہ تو میں دلاؤں گی بھی نہیں، تمہیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر فجر رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی تو علیان بھی فجر کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس کا بازو پکڑ کر رخ اپنی طرف کیا۔
چلو کر لیا اعتبار، اب نظر بھر کر دیکھ تو لینے دو۔ یہ کہہ کر وہ والفتگی لٹاتی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ 5 منٹ بعد پری بولی، دیکھ لیا، اب چلیں؟ عالیان نے گہری سانس لی اور کہا چلو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلا۔ یونی کے باہر اس نے گاڑی روکی اور کہا اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر فجر گاڑی سے اتر گئی اور عالیان وہیں بیٹھا اسے دیکھتا رہا، اور کچھ دیر بعد جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو اس نے گہری سانس بھر کر دیکھ لیا، اب چلیں؟ عالیان نے گہری سانس لی اور کہا چلو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلا۔ یونی کے باہر اس نے گاڑی روکی اور کہا اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر فجر گاڑی سے اتر گئی اور عالیان وہیں بیٹھا اسے دیکھتا رہا، اور کچھ دیر بعد جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو اس نے گہری سانس بھر کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ یونی نہ جانے کی وجہ سے پری نے آج لمبی نیند لینے کا سوچا، اس لیے جب اس کی آنکھ کھلی تو گھڑی 11 بجا رہی تھی۔ جب تک اس نے ناشتہ کیا مہمان بھی آنا شروع ہو چکے تھے۔ ناشتے کے بعد وہ کچھ دیر مہمانوں کے پاس بیٹھی رہی اور مقررہ وقت پر سعد کے ساتھ پارلر چلی گئی۔ فجر عالیان سے بات کرنے کے بعد بہت پرسکون ہو گئی تھی اور اب پری کے ولیمے میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ ایئرنگز پہننے کے بعد فجر نے اپنا تنقیدی جائزہ لیا اور پھر آخری نظر شیشے پر ڈال کر باہر نکل گئی، جہاں ساجدہ اور محسن اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ پچھلے 5 منٹ سے سعد پارلر کے باہر پری کا انتظار کر رہا تھا، جو نکل کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر سعد نے پری کو فون کیا، تم آ رہی ہو یا میں جاؤں؟ دوسری طرف سے فون اٹھاتے ہی سعد نے کہا، آ رہی ہوں، 2 منٹ صبر نہیں ہو رہا تم سے؟ دوسری طرف پری نے جھنجھلا کر کہا، اوکے، لیکن 2 منٹ کا مطلب 2 منٹ ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ فون بند کر چکا تھا، اور پھر ٹھیک 2 منٹ بعد وہ دشمنے جاں کندھے پر شال ڈالے اور ایک لڑکی جس نے اس کی پنک کلر کی میکسی اٹھا رکھی تھی اس کے ساتھ باہر آتی نظر آئی۔ اسے آتا دیکھ کر وہ مبہوت زدہ سا دیکھتا ہی رہ گیا، لیکن جب وہ گاڑی کے قریب آئی تو اس نے فوراً نظریں بدل لیں اور سامنے دیکھنے لگا۔ خود بھی وہ بلیک پینٹ کوٹ میں غضب ڈھا رہا تھا۔ پارلر کی اس لڑکی نے اسے بیٹھنے میں مدد دی۔ بیٹھنے کے بعد پری نے سعد کی طرف دیکھا، جو گاڑی چلانے کے بجائے سامنے ونڈو اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ اب چلو بھی، ویسے تو بڑی جلدی مچائی ہوئی تھی، اب پتہ نہیں کون سے مراقبے میں چلے گئے ہو، جھنجھلا کر کہتی پری اب اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی، جبکہ سعد پر شاید پری کی باتوں کا اثر ہی ہو گیا تھا، جو اب وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ہال میں پہنچ کر سعد نے پری کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور سٹیج تک پہنچنے تک فلیش لائٹ ان دونوں پر پڑ رہی تھی۔ فجر بھی ہال میں ہی موجود تھی، وہ بھی پری سے ملی۔ فجر اور باقی سب کے ساتھ باری باری پکچرز کھنچوانے کے بعد پری نے سعد کو کونی ماری، جس پر سعد نے اسے گھورا اور کہا، کیا ہے؟ دور ہو کر بیٹھو، یہ کیا میرے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے ہو؟ پری کے غصے میں کہنے پر سعد نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور کہا، میں اگر تمہارے اوپر چڑھ کر بیٹھا ہوتا نا تو میرے وزن کی تاب نہ لاتے ہوئے تم اب تک بے ہوش ہو چکی ہوتی، اور یہاں تک دور ہو کر بیٹھنے کی بات ہے تو اگر میں دور ہو کر بیٹھوں گا تو باقی سب جو پکچرز کھنچوانے کے لیے آ رہے ہیں وہ کہاں بیٹھیں گے؟ سعد نے معصومیت سے جواب دیا، اچھی طرح سے پتہ ہے مجھے تمہارا، پکچرز سب نے کھنچوا لی ہیں، اب مہربانی فرما کر تم دور ہو کر بیٹھو۔ یہ کہتے ہوئے پری نے خود بھی تھوڑا فاصلے پر ہونے کی کوشش کی، کیونکہ بھاری میکسی کی وجہ سے اس کا اٹھنا مشکل تھا، جبکہ سعد آسانی سے ادھر ادھر ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد پری اور سعد کا فوٹو سیشن ہوا تھا، جس میں فوٹو گرافر کے بتائے ہوئے مختلف پوز بناتے ہوئے پری کو شدید غصہ آ رہا تھا، اور ہر 2 منٹ بعد وہ فوٹو گرافر اور سعد کو گھورنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ فوٹو گرافر نے جب ایک اور پوز بنانے کا کہا تو پری نے پہلے اسے گھورا اور پھر سعد سے کہا، اس سے کہو کہ ہمیں اور پکچر نہیں کھنچوانی، لیکن مجھے تو ابھی بہت سی پکچرز کھنچوانی ہیں۔ پری کا لال چہرہ دیکھ کر وہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے سعد نے سنجیدگی سے کہا، اور پوز کے مطابق مسکراتی نظروں سے پری کا ہاتھ پکڑ کر اس پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اسمائل پلیز۔ فوٹو گرافر کے کہنے پر پری نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بامشکل مسکرائی، اور پھر ایسے بہت سے پوزز کے بعد فوٹو سیشن ختم ہوا تو پری نے سکھ کا سانس لیا۔
حال سے واپسی پر پری کو پیاس کا احساس ہوا تو اس نے سعد کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ مجھے پانی پینا ہے۔ پری کے کہنے پر سعد نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں بھی ابھی پیاس لگنی تھی، اب کچھ دیر ویٹ کرو، گھر آنے والا ہے۔ سعد کے کہنے پر پری نے اسے گھورا، یہ پیاس بھی نہ تمہاری وجہ سے ہی لگ رہی ہے، نہ تم بار بار مجھے غصہ دلاتے اور نہ غصے میں میرا حلق خشک ہوتا اور نہ مجھے پیاس لگتی، اس لیے چپ چاپ مجھے ابھی پانی پلا دو۔ پری کی غصے بھری آواز سن کر سعد نے گاڑی کی سپیڈ آہستہ کرتے ہوئے گاڑی سائڈ پر روکی اور پانی لینے کے لیے گاڑی سے اتر گیا۔ ابھی سعد گیا ہی تھا کہ گاڑی میں فون بجنے کی آواز آئی۔ پری نے اپنے فون کی طرف دیکھا تو وہ اس کے پرس میں تھا۔ پھر پری نے آس پاس نظریں دوڑائیں تو اسے پتہ چلا کہ یہ سعد کا فون ہے جو گاڑی میں بھول گیا ہے۔ پری نے فون اٹھا کر اس کی اسکرین کی طرف دیکھا تو ثنایا کالنگ جگمگا رہا تھا۔ پہلے تو پری نے اگنور کیا، لیکن جب فون مسلسل بجتا رہا تو تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پری نے فون اٹھا کر کان سے لگا لیا، جبکہ وہ خود خاموش رہی۔ سعد دیکھو، پلیز فون بند مت کرنا، پلیز تم کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے، پلیز کہہ دو کہ تم نے شادی نہیں کی۔ سعد میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، سعد میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سعد تم اسے چھوڑ دو، میرے پاس واپس آ جاؤ، ہم شادی کر لیں گے اور بہت خوش رہیں گے۔ پلیز سعد تم سن رہے ہو، پلیز کچھ تو بولو۔ دوسری طرف سے ایک لڑکی کی روتی ہوئی آواز سن کر پری حقیقتاً حیران رہ گئی اور بنا کچھ بولے اس نے فون کاٹ دیا۔ تو کیا سعد کسی اور کو پسند کرتا ہے؟ تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ میری زندگی کیوں تباہ کی؟ پہلے حیرت اور غصے سے پری نے سوچا، پھر تھوڑی دیر بعد سعد پانی لے کر آ چکا تھا اور اس کی طرف بڑھا رہا تھا، لیکن پری کو اب ہوش ہی کہاں تھا۔ اس نے گم سم سی ہو کر پانی کے 2 گھونٹ لیے اور پانی کی بوتل واپس رکھ دی۔ پری ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی جیولری اتار رہی تھی، جبکہ دماغ ابھی تک اس فون کال پر ہی تھا کہ اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو میری زندگی کیوں تباہ کی۔ اس لڑکی کی باتیں رہ رہ کر اسے یاد آ رہی تھیں۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر مگن تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ سعد کب اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اسے ہوش تو تب آیا جب وہ اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار قائم کر چکا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سعد نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو پری اچھل کر پیچھے ہٹی، لیکن وہ ابھی بھی سعد کے مضبوط حصار میں تھی۔ اس کے دماغ میں بہت سی سوچیں تھیں، بہت سی سوال تھے جو وہ پوچھنا چاہتی تھی۔ وہ الجھی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب وہ اس کی سراہی دار گردن پر جھکا اور اس پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھ دیے تو گویا پری کو ہوش آیا۔ اس نے اپنی پوری قوت لگا کر اسے دھکا دیا اور پاس پڑا واز اٹھا کر اس کے سر پہ مارا اور اپنی میکسی سنبھال کر کمرے سے باہر بھاگ گئی، جبکہ سعد بہتے خون کے ساتھ اپنی جگہ پر سن کھڑا تھا۔ کمرے سے نکلنے کے بعد پری نے بے یقینی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ اس سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ ایسا تو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بار بار بے چینی سے اپنے لب کاٹنے لگی اور مڑ کر بار بار کمرے کی طرف، دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ بھاری میکسی پہنے وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی، اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کافی دیر وہیں بیٹھے رہنے کے بعد اس نے ہمت کی، دروازے کی طرف بڑھی۔ پھر کچھ دیر دروازے کے باہر کھڑے رہنے کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ سعد ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد رکھے آنکھیں بند کیے کھڑا تھا، جبکہ اس کے سر پر بینڈیج ہوا تھا۔ آہٹ کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی اور آئینے میں نظر آتے پری کے عکس کو دیکھ کر پلٹا اور تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے میں کھڑی پری کو اندر کھینچا اور دروازہ بند کر دیا۔ سعد میں نے جان بوجھ کر چپ، بالکل چپ، آواز نہیں آنی چاہیے تمہاری۔ پری کی کلائی مروڑتے ہوئے سعد درشکتی سے داڑا تھا جس پر پری کی سسکی نکلی تھی۔ کیا خیال ہے تمہارا، ہاں، کہ تمہارے لیے مرا جا رہا ہوں؟ سعد کو اگر پری نہ ملی تو وہ کسی عظیم ہستی سے محروم رہ گیا۔ سعد میں شٹ اپ، 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، یہ ڈریس چینج کرو اور نکلو میرے کمرے سے۔ سعد کے 2 ٹوک لہجے میں کہنے پر پری ہکا بکا رہ گئی۔ سعد میں کہاں جاؤں گی اس وقت؟ دیٹس نون آف مائی بزنس۔ لاپرواہی سے کہنے کے بعد سعد آرام سے بیڈ پر لیٹ گیا اور گھڑی دیکھ کر بولا، اینڈ یور ٹائم اسٹارٹ ناؤ۔ سعد، پری نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو۔ پری کو وہیں کھڑے دیکھ کر سعد بولا،
میں کہیں نہیں جاؤں گی، پری ڈیٹھوں کی طرح کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ 4 منٹس اینڈ 12 سیکنڈز لیفٹ۔ اس کے بعد میں دھکے دے کر نکالوں گا، پھر چاہے تم نے ڈریس بھی چینج نہ کیا ہو۔ یہ میرا بھی کمرہ ہے، پری تڑپ کر بولی۔ سیریسلی؟ یہ کہتے ہوئے سعد طنزیہ مسکرایا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور الماری سے پری کا ہینگ کیا ہوا ایک لون کا سوٹ نکالا اور اس کی طرف اچھال دیا۔ جلدی۔ سعد میں آپ کی بیوی ہوں، آپ ایسے نہیں نکال سکتے مجھے۔ پری نے آج پہلی دفعہ اسے آپ کہا تھا، جس پر سعد پلٹا۔ اچھا بیوی ہو تو بیوی بن کے دکھاؤ نا۔ سعد کے کہنے پر پری نے نظریں جھکا لیں اور زمین کو گولنے لگی۔ نہیں بن سکتی نا تو آپ تو مجھ سے کوئی بھی امید مت رکھنا، تمہارے پاس 2 منٹ ہیں۔ سعد کے کہنے پر پری نے ایک نظر اسے دیکھا اور کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی، اور ٹھیک 2 منٹ بعد وہ واش روم سے سادہ حلیے میں نکلی اور بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے سے باہر نکلنے کے بعد آنسو مسلسل اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب روتے روتے وہ لون میں چلی گئی اور وہیں بیٹھ کر روتی چلی گئی، اس قدر کہ اسے رات کی تاریکی کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ کافی دیر سونے کی کوشش کرنے کے بعد بھی جب اسے نیند نہ آئی تو وہ اٹھ کر ٹیرس پر آ گیا۔ تبھی اس کی نظر پڑی جہاں اسے ایک ہیولا نظر آیا۔ غور کرنے پر اسے پتہ چل گیا کہ وہ کون ہے، تو ایک گہری سانس بھر کر وہ لون کی طرف چل دیا اور وہ جو گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی اسے کندھے سے پکڑ کر کھڑا کیا تو پری نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، لیکن سعد اس سے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھتا گیا اور کمرے میں آ کر اس کو چھوڑا۔ اب کیوں لے کر آئے ہو مجھے؟ پری نے روئی روئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں لانے کا، لیکن جہاں تم بیٹھی تھی نا وہاں سے آدھے محلے کو پتہ چل جائے۔ ہاں تو پتہ چلنے دیتے نا، سب کو پتہ چلنا چاہیے نا کہ تم کتنے ہونہار شوہر ہو جس نے آدھی رات کو بیوی کو کمرے سے نکال دیا۔ اچھا تو میری شان میں قصیدے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے کارنامے بھی سب کو بتانا۔ سعد کے جلے کٹے انداز پر پری دانت پیس کر رہ گئی، جبکہ سعد بیڈ پر کمبل تانے آرام سے لیٹا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، لائٹ آف کر دو۔ سعد کے کہنے پر پری نے اسے گھورا اور لائٹ آف کر کے صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ سعد کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا، وہ بھی فریش ہو کر لاؤنج میں آ گیا۔ ابھی وہ صوفے پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ سامنے سے ناشتہ لاتی فائزہ بیگم کی نظر سعد کی چوٹ پر پڑی تو بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا، سعد یہ کیا ہوا ہے؟ فائزہ بیگم یہ کہتے ہوئے پریشانی سے اس کی طرف بڑھی۔ ماما کچھ نہیں ہوا، بس ہلکی سی چوٹ ہے۔ یہ ہلکی سی چوٹ ہے؟ بھلا بتاؤ کیسے لگی؟ ماما وہ… فائزہ بیگم کے سوال پر 1 منٹ کے لیے سعد گڑبڑا گیا، لیکن پھر سنبھل کر سامنے سے آتی پری کو دیکھ کر بولا، وہ میں سلپ ہو گیا تھا تو بیڈ ٹیبل کا کونا لگ گیا، ہلکی سی چوٹ ہے، آپ آئے نا، ناشتہ کریں۔ پری نظریں چرا کر سامنے سے گزر گئی۔ دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ علیان اپنے وعدے کے مطابق اب نہ تو فجر کو فون کرتا تھا اور نہ ہی کبھی ملنے کی کوشش کی، جس وجہ سے وہ پرسکون تھی۔ شاہ کی حویلی شہر کے ایک سنسان علاقے میں تھی اور چونکہ وہ بہت بڑی تھی اس لیے وہاں گھر کم تھے اور ایک کونے میں ہونے کے باعث وہاں لوگوں کا آنا کم تھا۔ فجر خود تو وہاں نہیں گئی تھی، لیکن ساجدہ اور محسن گئے تھے، اس لیے فجر کو امید تھی کہ اس کی اور شاہ کی شادی کے بعد علیان اسے نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ اسے امید تھی کہ ہو سکتا ہے وہ کچھ عرصے اسے ڈھونڈے، لیکن پھر وہ یقیناً اسے بھول جائے گا۔ اس نے شادی کے بعد نمبر چینج کرنے کا بھی فیصلہ کیا تھا تاکہ وہ کسی طرح بھی اسے تنگ نہ کرے۔ پری اور سعد اب بھی ایک دوسرے سے لڑتے تھے، اکثر وہ دونوں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو الزام دیتے تھے۔ اس دوران اگر فرق آیا تھا تو بس اتنا کہ اب پری طلاق کی بات نہیں کرتی تھی اور سعد اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، باقی سب ویسا ہی تھا۔ سعد کو بھی پری کو یونی چھوڑنے جاتا تھا اور اکثر پری کی ضد پر وہ اسے زاہد اور عابدہ سے ملوانے لے جاتا۔ ڈنر کے بعد سعد لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا تھا جب پری بھی اس کے پاس صوفے پر ٹک گئی اور کچھ دیر اسے کام کرتا دیکھنے کے بعد اس نے سعد کو مخاطب کیا، سعد سعد نے ہنکارا بھرا، جبکہ اس کی نظریں ہنوز لیپ ٹاپ پر جمی تھیں۔ سعد وہ اگلے ہفتے فجر کی شادی ہے تو میں کل اس کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ ہاں تو جاؤ، ویسے تو جیسے تم ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرتی ہو نا، وہ ایکچولی فجر نے تمہیں اور پھپھو کو خاص طور پر انوائٹ کیا ہے، تو تم آؤ گے نا شادی پر؟ پری کے کہنے پر سعد نے ایک لفظی جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں۔ لیکن کیوں؟ سب کیا سوچیں گے کہ تم کیوں نہیں آئے؟ پری کا منہ اتر گیا۔ سب یہ سوچیں گے کہ میں بزی ہوں، بلکہ
جس طرح تم بزی تھی جب میرے دوست نے ہمیں ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ سعد نے پری کو یاد دلاتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے دوست نے اسے ڈنر پر انوائٹ کیا تھا، لیکن پری نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ بزی ہے۔ سعد، تم بدلہ پھر کبھی نہیں لے سکتے؟ ہرگز نہیں۔ پتہ نہیں یہ موقع دوبارہ ملے نہ ملے، میں تمہارا کوئی ادار نہیں رکھنا چاہتا، دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر وہ پھر سے کام کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ "You can't do this with me" رونے والی شکل بنا کر پری نے کہا۔ "I can" سعد کے کہنے پر پری نے بے بسی سے رخ موڑ لیا، کیونکہ فجر نے بہت اصرار سے سعد اور فائزہ بیگم کو بلایا تھا اور پری نے حامی بھی بھر لی تھی، جس پر فائزہ بیگم تو تیار تھی، لیکن سعد کو رضامند کرنا اس کی سوچ سے زیادہ مشکل ثابت ہوا تھا۔ سعد نے ایک نظر موڑے بیٹھی پری کو دیکھا اور گہری سانس بھر کر بولا، "اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں صرف بارات پر آؤں گا۔" سعد کے کہنے پر پری، جو فجر کو انکار کرنے کی وجہ سوچ رہی تھی، سعد کی بات سن کر پری ایک جھٹکے سے مڑی اور خوشی اور بے یقینی کی کیفیت کے زیر اثر اس کے گلے لگ کر بولی، "تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو سو مچ۔" پری کی اس حرکت پر سعد بھی ایک پل کو حیران رہ گیا، اور وہیں دوسری طرف پری کو جب اپنی حرکت کا اندازہ ہوا تو وہ فوراً اس سے دور ہوئی اور اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اپنے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولی، "میں پیکنگ کر لوں؟" اور یہ کہہ کر الماری کی طرف بڑھ گئی، جبکہ سعد صرف نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ پری نے رات فجر کو اپنے آنے کا بتایا، تبھی وہ صبح سے اس کا انتظار کر رہی تھی، اور اس کا انتظار آخر ختم ہو ہی گیا جب وہ آئی۔ دونوں بہت خوشی سے ملیں۔ بے شک وہ یونی میں ملتی تھی، لیکن وہاں پر وہ باتیں نہیں کر پاتی تھیں، کیونکہ دونوں لیکچر لینے کے فوراً بعد گھر چلی جاتی تھیں، اس لیے اب انہیں باتیں کرنے کا موقع ملا تھا۔ فجر پری کو اپنے کمرے میں لے گئی اور چھوٹی موٹی باتوں کے بعد فجر نے پری سے پوچھا، "پری، تم اور سعد بھائی کہیں گھومنے نہیں گئے؟" فجر کے کہنے پر پری نے ایسے دیکھا جیسے اس نے کوئی ناممکن بات کر دی ہو، اور کہا، "پاگل وال تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیوں، اس میں پاگل ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں اس کے ساتھ رہ رہی ہوں نا، یہی بڑی بات ہے۔" پری کے ناک چڑھا کر کہنے پر فجر کو ہنسی آ گئی۔ "کیوں، کیا ہو گیا؟ یہ پوچھو گے کیا نہیں ہوا؟ مطلب اگر میں نے اسے واز مار دیا تو کیا ہو گیا؟ وہ تو اب اس بات پر مجھ سے 10 بار بدلہ لے چکا ہے۔" پری کے بتانے پر فجر سیدھی ہو کر بیٹھی اور بے یقینی سے پری کو دیکھ کر بولی، "تم نے سعد بھائی کو واز مارا؟ آئی مین ریئلی؟" "ہاں، تو میں نے کون سا جان بوجھ کر مارا تھا، بس ہو گیا نا، اور اس بات کا وہ مجھ سے 10 بار بدلہ لے چکا ہے۔ ویسے بھی وہ مجھے 2 دفعہ اتنی زور کا تھپڑ مار چکا ہے، وہ کس گنتی میں ہے، بس حساب برابر ہو گیا۔ محبت کے دعوے کسی اور سے اور خواہشوں کی تکمیل کے لیے میرے پاس آ گیا ہے۔" آخری بات اس نے دل میں کہی اور پھر سے فجر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ "اچھا تم بتاؤ، تم نے شادی کی شاپنگ کر لی ہے؟ مجھے دکھاؤ۔" اسی طرح باتیں کرتے کرتے انہیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کو سعد واپس آیا اور ڈنر کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد وہ ٹی وی دیکھنے لگا، لیکن کچھ دیر بعد بور ہو کر ٹی وی بند کر دیا، کیونکہ اسے کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ جب بھی وہ ٹی وی پر نیوز لگاتا تھا تو پری ہمیشہ اسے ڈرامے لگانے کا کہتی تھی۔ اسے یاد تھا کہ ایک دن جب وہ ڈنر کے بعد اسی طرح ٹی وی پر نیوز دیکھ رہا تھا، جب پری دھماکے سے اندر آئی اور اس سے ریموٹ چھین کر ڈرامہ لگا لیا۔ "پری، مجھے ریموٹ واپس کرو، مجھے یہ شو دیکھنا ہے۔ میرا آدھا ڈرامہ پہلے ہی ضائع ہو گیا ہے، اب بالکل چپ کر کے بیٹھنا۔" یہ کہہ کر وہ پھر سے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ "ڈرامے دیکھ دیکھ کر بالکل ڈرامہ بن گئی ہو تم۔ ادھر دو ریموٹ۔" اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے سعد نے کہا، "کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ان ٹاک شوز میں آخر ہوتا ہی کیا ہے؟ سب لڑتے رہتے ہیں، کسی کی بات سمجھ میں آتی ہے نہیں۔" یہ کہہ کر پری ڈیٹھوں کی طرح صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی، جبکہ سعد جب تک اس کا ڈرامہ چلتا رہا مسلسل اس کے کرداروں میں نقص نکالتا رہا، اور پری کے چپ کروانے پر کندھے اچکا کر پھر سے بولنا شروع کر دیتا۔ ڈرامہ ختم ہونے پر پری ریموٹ پھینک کر باہر چلی گئی، کیونکہ سعد کے بولتے رہنے کی وجہ سے اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہ یاد کر کے سعد مسکرا دیا اور اٹھ کر فائزہ بیگم کے پاس چل دیا۔ دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ آج فجر کا مایوں تھا، جس میں اس نے یلو کلر کا سادہ سا فراق پہنا تھا۔ مایوں کی تقریب کے بعد فجر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد پری بھی آ گئی، کیونکہ وہ بھی فجر کے ساتھ ہی سوتی تھی، اور مایوں کی تقریب کافی دیر میں ختم ہوئی تھی، اس لیے وہ بہت تھک چکی تھی۔ چینج کر کے بیڈ پر لیٹنے کے بعد وہ باتیں کرنے لگی
کیونکہ ان کا آج پوری رات جاگنے کا ارادہ تھا۔ پری مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ فجر کے کہنے پر پری کچھ توقف سے بولی، ہاں بولو۔ تو فجر نے اسے عالیان کے فون توڑنے سے لے کر اب تک کا سب کچھ بتا دیا، اور جیسے جیسے فجر بتا رہی تھی وہ حیرتوں میں ڈوبی جا رہی تھی۔ یعنی کہ تمہارا اور عالیان؟ پری بے یقینی سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ فجر تو پھر تم یہ شادی کیسے کر سکتی ہو؟ مطلب تمہارا تو عالیان سے نکاح ہو گیا ہے نا، اور تم صرف عالیان کو نیچا دکھانے کے لیے ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ پری پریشانی سے گویا ہوئے۔ دیکھو پری، اس نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا تھا، اور ایسے نکاح نہیں ہوتا۔ گن پوائنٹ پر رکھ کر پیپر سائن کروانے سے نکاح تھوڑی ہو جاتا ہے۔ میرا اصل نکاح نا میری شادی کے دن ہوگا، جس میں میری اور میری ماما بابا کی مرضی شامل ہوگی۔ فجر شاید پری سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی تھی۔ تو تم نے یہ بات عالیان کو سمجھائی کہ ایسے نکاح نہیں ہوتا؟ پری نے سراسیمہ سی ہو کر فجر کو کہا۔ وہ شخص نہ صرف اپنی سناتا ہے اور کسی کی نہیں سنتا، اسے کچھ کہنا نہ دیوار پہ سر مارنے کے مترادف ہے، فجر نے غصے میں کہا۔ اور اگر اسے پتہ چل گیا کہ تم نے اسے دھوکہ دیا اور تم شادی کر رہی ہو تو اسے نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ وہ فتح کے نشے میں چور ہے، اور تم دیکھنا میں نے بھی اسے منہ کے بل نہ گرایا تو میرا نام بھی فجر نہیں۔ اسی طرح باتیں کرتے کرتے انہوں نے پوری رات گزار دی۔ آج فجر کی مہندی تھی۔ اس نے گولڈن کلر کی چولی اور بلو کلر کا لہنگا پہنا تھا، جبکہ پری نے گرین کلر کا پیروں تک آتا فراق جس کی پٹی پر خوبصورت کام ہوا تھا۔ مہندی کا انتظام گھر کے لون میں ہی کیا گیا تھا، ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں تھیں۔ مہندی کی رسم شروع کی گئی اور سب نے باری باری فجر کو مہندی لگائی۔ کھانا کھانے کے بعد سارے کزنز نے رات تک ہلا گلا کیا، جبکہ سعد اور فائدہ بیگم نے کل آنا تھا۔ کوئی 1-2 بجے جا کر محفل برخاست ہوئی اور سب اپنے کمروں میں جاتے ہی تھکن کے باعث سو گئے۔ فجر بھی چینج کرنے کے فوراً بعد سو گئی، اور پری بھی کچھ دیر بعد فجر کے ساتھ آ کر لیٹ گئی، کیونکہ اس کا قیام بھی فجر کے کمرے میں ہی تھا۔ لیکن اس نے کمرے کی لائٹ آف نہیں کی تھی، کیونکہ وہ فجر کے اندھیرے سے خوف کے بارے میں اچھی طرح سے واقف تھی۔ فجر لال رنگ کا خوبصورت فراق پہنے پھولوں سے بنی روش پر کھڑی تھی۔ اس کے ہر طرف پھول ہی پھول تھے، اور اس سے کچھ ہی فاصلے پر شاہ مسکراتا ہوا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فجر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی اس کی طرف بڑھی اور اس کے روبرو جا کھڑی ہوئی۔ فجر نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، اور پہلی دفعہ پلک جھپکنے کے بعد اس کی مسکراہٹ معدوم پڑ گئی، کیونکہ شاہ وہاں نہیں تھا۔ فجر نے گھوم کر ہر طرف اسے دیکھا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ تبھی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے کھینچ رہا ہو۔ ڈر کی شدت سے اس نے آنکھیں بند کر لیں، اور جب اسے محسوس ہوا کہ اب کوئی اسے کھینچ نہیں رہا تو اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ فجر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخنے لگی کہ تبھی اس کی آنکھ کھلی۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ کمرے کی لائٹ آن تھی۔ کچھ دیر تک فجر نے گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے خود کو یقین دلانے لگی کہ یہ صرف ایک خواب تھا، اور پھر اس نے اٹھ کر پانی پیا اور گھڑی کی طرف دیکھا جو صبح کے 8 بجا رہی تھی۔ فجر نے پھر سے بیڈ پر لیٹ کر ایک نظر سوتی ہوئی پری کو دیکھا، اور اس خواب کے بارے میں سوچتے سوچتے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ دوبارہ اس کی آنکھ پری کے اٹھانے پر کھلی۔ اس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا جو 1 بجا رہی تھی، اور پھر سے آنکھیں موند لیں اور بند آنکھوں سے پری کو کہا، اچھا اٹھتی ہوں 1 منٹ، جس پر پری جھنجھلائی۔ کیا مطلب 1 منٹ؟ آج تمہاری شادی ہے اور تمہاری نیندیں ہی نہیں پوری ہو رہی۔ یہ کہتے ہوئے پری نے بازوؤں سے پکڑ کر فجر کو اٹھایا اور کہا، میں جا رہی ہوں اور تم بھی اگلے 2 منٹ میں مجھے نیچے نظر آؤ۔ یہ کہہ کر پری چلی گئی اور فجر بھی مسکراتے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ پنک اور گولڈن کلر کے خوبصورت لہنگے میں نفاست سے میک اپ کیے فجر نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ پری مسکراتے ہوئے گولڈن کلر کے پیروں تک آتے نیٹ کے فراق میں خوبصورت جویلری پہنے اور میک اپ کیے کمرے میں آئی اور مسکرا کر فجر کو دیکھتے ہوئے بولی، بہت پیاری لگ رہی ہو تم بھی۔ فجر نے مسکراتے ہوئے پری کی بھی تعریف کی۔ اچھا چلو، خالہ نیچے بلا رہی ہیں، حال کے لیے نکلنا ہے۔ یہ کہہ کر پری فجر کا لہنگا سنبھالتی اسے گاڑی تک لے گئی۔ فجر کو سٹیج پر ایک طرف بٹھایا گیا، جبکہ دوسری طرف جالی کا پردہ لگا تھا۔ فجر نظریں جھکا کر بیٹھی تھی جب شاہ آ کر دوسری طرف بیٹھا۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب آئے اور نکاح پڑھوانا شروع کیا، جبکہ فجر اس کے ذہن میں تو اس وقت صرف یہی بات رقص کر رہی تھی، عالیان کی ہار۔ ہاں وہ ہار ہی تو گیا تھا۔ آج فجر نے اسے
ہر طرف اپنی فتح کے پنجے گاڑ دیے تھے۔ قبول ہے۔ ہاں، آج وہ آلیان کی پہنچ سے بہت دور چلی جائے گی اور وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ قبول ہے۔ آلیان، آج میں تمہارے بارے میں آخری بات سوچ رہی ہوں۔ آج کے بعد نہ میں تمہارے بارے میں سوچوں گی اور نہ تمہارے ساتھ گزرا کوئی بھی تلخ لمحہ یاد کروں گی۔ قبول ہے۔ آج میری زندگی سے آلیان نام کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ مسکرا کر سوچتے ہوئے فجر نے نکاح کے پیپر سائن کیے۔ آج وہ آلیان کو چاروں شانے چت کر کے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ مولوی صاحب اب دوسری طرف نکاح پڑھوانے جا چکے تھے اور فجر اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ اس کا ارتکاز تب ٹوٹا جب پری نے اسے پکارا، فجر! پری بیٹا، میری بات سنو۔ عابدہ بیگم کی آواز نے پری کو آگے بولنے سے روکا۔ مما، ایک منٹ۔ عابدہ بیگم کو کہہ کر وہ پھر سے فجر کی طرف متوجہ ہوئی، لیکن عابدہ بیگم کے دوبارہ بلانے پر وہ ایک نظر بے بسی سے فجر کو دیکھ کر اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ تبھی مولوی صاحب دوسری طرف سے بھی نکاح پڑھوا کر جا چکے تھے۔ تبھی جالی دار پردہ اتار دیا گیا۔ فجر جو پری کو اترتا دیکھ رہی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے اپنے دائیں طرف دیکھا اور کچھ پل تو وہ بنا پلک جھپکائے دوسری طرف دیکھتی رہی، جبکہ اس کی مسکراہٹ اب معدوم پڑ چکی تھی۔ کچھ دیر تک اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ آنکھیں بند کر کے کھلکھلا کر مسکرائی اور دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئی، او فجر، ایسی بھی کیا فتح کی خوشی کہ تمہیں شاہ کے چہرے میں بھی آلیان نظر آ رہا ہے۔ خود سے کہتے ہوئے فجر نے آنکھیں کھول کر پھر سے شاہ کی طرف مسکرا کر دیکھا، لیکن منظر پھر بھی نہ بدلا تو فجر کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ اس نے نظریں بار بار جھپکا کر دیکھا، لیکن منظر تھا کہ بدل کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ فجر کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، دھڑکنیں اپنی رفتار سے بہت تیزی سے دھڑکنے لگیں، نظریں ساکت ہو گئیں۔ فجر کو لگا کہ وہ ابھی رو دے گی جب آلیان کی مدھم آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ابھی نہیں فجر! اور اس کی آواز نے تابوت میں گویا آخری کیل ٹھونک دیا تھا۔ شک تو تھا محبت میں نقصان ہوگا، یقین نہ تھا کہ سارا ہمارا ہی ہوگا۔ اس نقصان کے بعد فجر کے اندر خاموشی چھا چکی تھی۔ اب اگر کچھ تھا تو فقط بے یقینی سے اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ وہ خالی نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کون اس کے پاس آ رہا ہے، اسے کیا کہہ رہا ہے، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب پری نے اسے رخصتی کی نوید سنائی۔ اس نے بے یقینی سے پری کی طرف دیکھا، کیسے اس کی جیتی ہوئی بازی اس پر الٹی پڑ چکی تھی۔ رخصتی کے لیے فجر کو چادر چڑھائی تو وہ شکستہ قدموں سے چلنے لگی اور سب کے گلے لگ کر پھوٹ کر رو دی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے، شاید گھر والوں کی جدائی میں یا اپنی ہار پر۔ گھر لا کر ساری رسموں کے بعد ثنا جو آلیان کی اکلوتی بہن تھی، وہ اسے آلیان کے کمرے میں بیڈ پر بٹھا کر چلی گئی، جو پورا کا پورا گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ کچھ دیر خالی نظروں سے کمرے کو دیکھتے رہنے کے بعد فجر نے باری باری سارے پھولوں کو توڑ کر پورے کمرے میں پھیلا دیا اور روتی روتی زمین پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دے دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آلیان سے پہلی ملاقات سے لے کر اب تک سب کچھ اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ وہ ابھی تک بے یقین تھی کہ آخر یہ سب کیا ہوا۔ اس نے تو شاہ سے شادی کی تھی، تو پھر آلیان کیسے؟ ہچکیوں سے روتے ہوئے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کاش اس نے نکاح کے وقت سن لیا ہوتا، کاش۔ اب صرف کاش ہی رہ گیا تھا۔ ابھی وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی کہ کلک کی آواز کے ساتھ اسے دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی۔ فجر نے گھٹنوں میں سے تھوڑا سا سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ اسی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی شیروانی اتار کر ایک طرف رکھنے کے بعد آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا، جو اب پھر سے اپنا سر گھٹنوں میں دے چکی تھی۔ آلیان بھی گھٹنوں کے بل فجر کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ بہت افسوس ہو رہا ہے نا؟ ہاں، تم نے تو سوچا تھا کہ تم مجھے دھوکہ دے کے رفو چکر ہو جاؤ گی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہاں، اتنا بیوقوف سمجھا ہوا ہے تم نے آلیان شاہ کو۔ یہ کہہ کر آلیان مسکرایا، لیکن فجر کو اس کے مسکرانے کی آواز زہر لگی۔ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھایا اور کھا جانے والی نظروں سے آلیان کو دیکھا اور آلیان کو گریبان سے پکڑ کر دھاڑی۔ دھوکہ میں نے نہیں، تم نے دیا ہے مجھے۔ میں تو شاہ سے شادی کر رہی تھی، پھر تم کیسے؟ فجر ابھی تک بے یقینی کے زیر اثر تھی۔ بہت افسوس ہو رہا ہے شاہ کی جگہ مجھے دیکھ کر۔ سو مائی ڈیئر وائف، میں ہی تمہارا شاہ ہوں۔ وہ جس سے تم راتوں تک باتیں کرتی تھی، وہ تو میں ہی ہوں۔ فجر کا ہاتھ جو اس کے کالر پر تھا، وہ اپنے ہاتھوں میں سختی سے جکڑ کر بولا، نہیں، تم شاہ نہیں ہو، وہ شاہ تو نہیں۔
تم نہیں ہو، اس سے تو میں خود ملی تھی، وہ تم نہیں۔ فجر بے ربط جملے بولتی سے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ لگتا ہے اپنی ہار ہضم نہیں ہو رہی، آرام سے کہتے ہوئے علیان نے اچانک فجر کے ہاتھوں کو اس کی کمر کے پیچھے کیا۔ ایک دفعہ جو چیز علیان کی ہو جائے نا، پھر وہ تاعمر علیان کی ہی رہتی ہے۔ اور تم نے پتہ ہے میری ضد کو ہوا دی ہے، تم پر میرے نام کا ٹیگ لگ چکا تھا، تو تم نے کسی اور کے بارے میں کیسے سوچا؟ فجر کے ہاتھ پر علیان کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی، جس پر فجر کی سسکی نکلی۔ علیان پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے، بس اتنا درد برداشت کرنے کی ہمت تھی، ابھی تو یہ شروعات ہے، ابھی تو تم شدتیں دیکھو گی۔ یہ کہتے ہوئے علیان نے فجر کو اپنے بازوؤں پہ اٹھایا اور حویلی کے اسٹور میں پہنچ کر اسے زمین پر بٹھایا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ اور فجر کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو تاریک کمرے میں اکیلے پایا۔ فجر کو اسٹور میں بند کرنے کے بعد علیان کمرے میں آ کر چینج کرنے کے بعد بیڈ پر لیٹ گیا اور چھت کو گھورنے لگا، جبکہ پہلی ملاقات پر وہ بغیر سوچے سمجھے بولنے اور فیصلے اخذ کرنے والوں میں سے لگی۔ پھر جب اسے کنٹین میں فجر کا فون ملا، اس پر اس کی پکچر لگی ہوئی تھی، تب اسے یقین ہو گیا کہ اس کا فجر کے بارے میں خیال بالکل درست ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ اسے فجر کو تنگ کرنے میں مزہ آنے لگا، اور کبھی کبھی اس کی حرکتوں پر غصہ بھی آتا تھا، اور جب بھی اس کا فجر سے بات کرنے یا اسے چڑھانے کا دل چاہتا تو وہ اسے شاہ بن کر فون کرتا، جس میں وہ اکثر اسے بہت کچھ باور قرار دیا کرتا تھا۔ اس کا چڑھنا، غصے سے ناک پھلانا اسے بہت اچھا لگتا تھا، اور جب اس نے فجر کا فون توڑا تھا تو فجر کی آنکھ میں نمی دیکھ کر اس کے اندر کچھ ہلچل سی ہوئی تھی۔ پارٹی والے دن وہ فجر سے شاہ بن کر بات کر کے ہٹا ہی تھا جب اسے اس کا ایک دوست وہاں مل گیا، اور اسے بات کرنے کے بعد وہ اندر جانے ہی والا تھا جب اسے کچھ چبھتا ہوا محسوس ہوا، اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ لیکن اس سب کے دوران فجر کا ایئر رنگ اس کی شرٹ کے بٹن میں پھنس گیا، اور وہ تو فجر کو اتنی دفعہ دیکھ چکا تھا کہ اسے فجر کی ایئر رنگ کی پہچان ہو چکی تھی، اور تبھی اس نے فجر کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا، جس میں اس کی دلی خواہش بھی شامل تھی، اور بس پھر اسے ہر چیز اپنی مرضی کی چاہیے تھی۔ لیکن تب وہ حیران رہ گیا جب فجر نے شاہ کو فون کیا، اور اس کی بات سن کر وہ حیران رہ گیا کہ کل تک وہ جس کی بے عزتی کرتی تھی، آج اس سے پوچھ رہی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور اس سے ملنا چاہتی ہے۔ تو علیان نے بھی فوراً ہاں کہہ دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فجر کو کوئی شک ہو۔ وہ فجر کو اپنے اور شاہ کے ایک ہی ہونے کی سچائی بتانا چاہتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے پہلے وہ جان لے کہ فجر شاہ سے کیا کہنا چاہتی ہے، لیکن وہ اس سے شاہ بن کر مل نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ شاہ بن کر وہاں آیا، اور بعد میں فجر کے سامنے ایسے شو کیا کہ وہ وہاں آیا تھا، لیکن فجر کسی اور کے ساتھ تھی۔ اور پھر جب فجر نے فون پر اسے بتایا کہ وہ شاہ سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو علیان کے اندر غصے کی چنگاریاں چلنے لگیں کہ اس کی بیوی ہوتے ہوئے اس نے کسی اور کے بارے میں سوچا بھی کیسے، پھر چاہے وہ کوئی اور وہ خود ہی کیوں نہیں تھا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ یہ شاہ والا ناٹک جاری رکھے گا، اور وہ فجر سے ملنے کا انتظام بھی کر چکا تھا۔ وہ ماسک پہن کر فجر سے شاہ بن کر ملنے آیا اور اسے اپنی محبت کا یقین دلایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے علیان بن کر فجر کو ملنے کا کہا، اور جب وہ نہیں آئی تو وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا، اور وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اسے شاہ کے ساتھ موجودگی کا کیا جواز پیش کرتی ہے، اور اس نے فجر کو وارن کیا کہ وہ اسے کسی اور کے ساتھ نظر نہ آئے، اور وہی ہوا جو اس نے سوچا تھا۔ فجر نے علیان کی دھمکی سے ڈر کر شاہ سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر اس کے پیپر سٹارٹ ہو گئے جس میں وہ بزی ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ فجر سے بے خبر نہیں تھا، اور اس دن جب فجر نے اسے ڈیل کا کہا کہ وہ اس سے شادی کر لے گی، لیکن 1 مہینے تک وہ اس سے نہ ملے، تب ایک پل کو تو فجر کی چالاکی پر حیران رہ گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے فجر پر ہنسی اور ترس دونوں آیا کہ وہ اسے بیوقوف بنانے کے چکر میں بیوقوف بننے والی ہے۔ اس نے فجر سے ڈیل کر لی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فجر یہ ڈیل اس لیے کر رہی ہے تاکہ اس کی شادی آرام سے ہو جائے اور اسے علم نہ ہو، اور پھر اس نے بھی ڈیل پوری کی، لیکن اس کے اندر ایک چنگاری بھڑک رہی تھی کہ آخر فجر نے اسے دھوکہ دینے کا سوچا بھی کیسے، اور پھر جب وہ فجر کے دھوکے کے بارے میں سوچتا تو وہ جنونی ہو جاتا، اور اب بدلے کی باری اس کی تھی۔ اسے فجر کے بارے میں اتنا تو پتا تھا کہ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اسی لیے اس نے فجر کو
اسٹور میں بند کیا جہاں لائٹ نہیں تھی، اور یہ تو بہت چھوٹی سی سزا تھی اس کے دھوکے کی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو اسے لیٹے لیٹے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ وہ اٹھا اور اسٹور روم کی طرف بڑھ گیا۔ اسے گھٹنوں میں سر دے کے روتے ہوئے کتنا وقت گزرا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اسے تو بس یہ پتا تھا کہ وہ اس تاریک کمرے میں اکیلی ہے۔ ڈر سے وہ آنکھیں ہی نہیں کھول رہی تھی اور وہ مسلسل رو رہی تھی۔ تبھی اسے دروازہ کھلنے کے ساتھ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ فجر نے آہستہ آہستہ گھٹنوں سے سر اٹھا کر اپنی لال آنکھیں کھولیں اور دروازے کی طرف دیکھا، جہاں باہر سے آنے والی ہلکی ہلکی روشنی میں سے علیان کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس پل یہ سوچے بغیر کہ اسے اس اندھیرے کمرے میں بند کرنے والا بھی وہی تھا، فجر اپنا بھاری لہنگا اٹھا کر بھاگنے کے انداز میں علیان کے سینے سے جا لگی۔ آنسو بہاتی وہ ڈر سے کانپ رہی تھی۔ علیان پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ، الفاظ ٹوٹ کر ادا کرتے ہوئے وہ اس سے التجا کر رہی تھی، اور اس کی التجا شاید سن لی گئی تھی۔ جو علیان اسے اپنے ساتھ لگائے کمرے کی طرف چل پڑا اور اسے صوفے پر بٹھا کر اسے پانی تمایا، اور خود اس کے سامنے بیٹھ کر بغور اسے دیکھتے ہوئے بولا جو پانی پی رہی تھی، بس اتنی سی ہمت تھی؟ جھوٹ بولتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے تو بالکل ڈر نہیں لگتا تھا، اور 2 گھنٹے اندھیرے میں بند رہنے پر دیکھو کیا حالت ہو گئی ہے۔ سچ بتاؤں ترس کھانا چاہتا ہوں تم پر، لیکن کیا ہے نا، علیان شاہ کو دھوکہ دینے والے کو وہ سزا ضرور دیتا ہے، پھر چاہے سامنے اس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ اور تم نے تو بہت بڑی گیم کھیلی ہے، یہ الگ بات ہے کہ تم اس کھیل میں کامیاب نہیں ہوئی۔ علیان پلیز ایسے مت بولو، میری ایک بار شاہ سے بات کروا دو، فجر کے نفی میں سر ہلا کر کہنے پر پہلے تو علیان ہنسا، پھر داڑا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی کیا؟ کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف میں ہی ہوں۔ وہ جو تمہیں فون کالز کرتا تھا وہ بھی میں ہوں، اور جو تم سے عشق کے دعوے کرتا تھا وہ بھی میں ہی ہوں، جو تم سے ریسٹورنٹ میں ملا تھا وہ بھی میں ہوں، اور جس سے تمہاری شادی ہوئی ہے وہ بھی میں ہوں، ہر طرف میں ہی میں ہوں۔ اس لیے کسی اور کا نام بھی آج کے بعد تمہاری زبان پر آیا نا فجر، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فجر جو علیان کے داڑنے پر پہلے ہی سہمی ہوئی تھی، علیان اس کا منہ اپنے ہاتھوں سے دبوچ کر گرایا۔ سمجھ آئی تمہیں؟ فجر نے سہمی ہوئی پلکوں اور درد سے فوراً اس بات میں سر ہلایا تو علیان نے اس کا منہ چھوڑا اور جا کر بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ فجر ابھی تک صوفے پر اپنی جگہ پر جم کر اسی طرح بیٹھی تھی، اور جب کافی دیر اپنی جگہ سے نہ ہلی تو علیان چڑ کر بولا، اب کیا پوری رات یوں ہی بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے؟ جاؤ چینج کر کے آؤ۔ علیان کے کہنے پر فجر کے وجود میں حرکت ہوئی اور وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ 5 منٹ بعد جب وہ واپس آئی تو علیان اب بھی ویسے ہی آنکھیں کھول کر لیٹا تھا، اور فجر کو باہر آتا دیکھ کر بولا، یہاں آؤ۔ یہ کہہ کر وہ خود دوسری سائڈ پر ہو گیا اور فجر کو اپنی چھوڑی ہوئی جگہ پر اشارہ کر کے بولا، لیٹو۔ پہلے تو فجر چپ چاپ اس جگہ کو دیکھتی رہی، لیکن پھر علیان کے گھورنے پر لیٹ گئی تو علیان نے اس کے اوپر کمبل درست کیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ۔ یہ کہہ کر علیان فجر کے بالوں میں منہ چھپا کر خود بھی سو گیا، جبکہ فجر کی تو وہ راتوں کی نیندیں اڑا چکا تھا۔ سعد اور فائزہ بیگم تھوڑی دیر سے شادی میں شریک ہوئے تھے، لیکن بہرحال ہو گئے تھے، اور پوری بارات میں سعد کی نظریں بھٹک کر بار بار پری کی طرف پر جا رہی تھیں، جو انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اسے ایک بار بھی پری سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، کیونکہ وہ ادھر سے ادھر پتہ نہیں کن کاموں میں مصروف تھی۔ لیکن رخصتی ہوتے ہی سعد نے اسے جا لیا اور ساتھ ہی ساتھ ابھی گھر چلنے کا حکم صادر کیا، جس پر پری غصے سے دانت کچکچا کر رہ گئی، کیونکہ اس نے ولیمے کے بعد جانا تھا۔ وہ سعد کو منع کرنا چاہتی تھی، لیکن عابدہ بیگم کی موجودگی کی وجہ سے چپ تھی۔ ایک تو پہلے ہی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شاہ کی جگہ علیان کیا کر رہا تھا۔ بے شک اس نے شاہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن علیان کو وہ فجر سے لڑتے ہوئے یقیناً دیکھ چکی تھی، جس کے بارے میں فجر سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن فجر تو جیسے پورے فنکشن میں بحری بنی بیٹھی تھی۔ فائزہ بیگم نے عابدہ بیگم کے ساتھ آج رات وہیں رکنا تھا، جبکہ پری اور سعد نے گھر جانا تھا، اور اب پری سعد کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر براجمان واپسی کے راستے پر اسے مسلسل گھور رہی تھی، جبکہ وہ اس کی گھوریوں کو نظر انداز کیے سنجیدگی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ جب پری کے گھورنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو پری تنگ کر بولی، اب تم مجھے بتانا پسند کرو گے
کہ تمہارے ساتھ کیا مصیبت ہو گئی تھی جو تم مجھے ابھی سے اٹھا کر لے آئے ہو؟ جھوٹ، بالکل جھوٹ، سعد کے سنجیدگی سے کہنے پر پری نے ابرو اٹھا کر پوچھا، کیا میں اٹھا کر کب لایا ہوں تمہیں؟ تم خود اپنی مرضی سے اپنے پاؤں پر چل کر آئی ہو۔ اور ہیلو، اپنی مرضی سے کب؟ تمہاری وجہ سے آنا پڑا ہے مجھے۔ پری کے جھنجھلا کر کہنے پر سعد نے ایک سائڈ پر گاڑی روکی جبکہ یہ سڑک سنسان تھی، آس پاس گاڑیاں اور آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ میری وجہ سے کیا مطلب؟ اتنی اچھی تو تم ہو نہیں کہ میں کہوں اور تم میری بات مان لو۔ ظاہر ہے تمہاری مرضی تھی تو تم آئی ہو نا۔ سعد اپنا رخ پری کی طرف موڑ کر بولا، میری مرضی؟ پاگل واگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ تم نے نہ صرف ماما کی وجہ سے مانی ہوں، اور تم بتاؤ نا ذرا کہ یہ شوشہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی جب تمہیں اچھی طرح سے پتہ تھا کہ مجھے آج واپس نہیں آنا۔ تم سے تو نا میرا سکون برداشت ہی نہیں ہوتا۔ کیا ہو جاتا اگر میں سکون سے فجر کی شادی اٹینڈ کر کے آ جاتی، لیکن نہیں۔ پری جس کی زبان چلنا شروع ہو چکی تھی اور جس کا اب رکنا مشکل ہی تھا، وہ کچھ لوگوں کو دیکھ کر رکی جو بائک پر تھے اور اب بائک سے اتر کر انہی کی طرف آ رہے تھے جبکہ ان کے ہاتھ میں گنز تھی۔ پری کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے سعد بھی انہیں دیکھ چکا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کرتا وہ لوگ ان کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ اپنے ہاتھ اوپر کرو اور جو بھی ہے بس سب نکالو۔ ان میں سے ایک کے کہنے پر سعد اپنا فون اور والٹ نکال کر انہیں دینے لگا جبکہ پری کا چہرہ ڈر کے مارے لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا۔ اصل مال تو یہاں پر ہے۔ تبھی ان میں سے ایک شخص نے پری کو دیکھ کر کمینگی سے کہا، جس پر پری نے ڈر کے سعد کی طرف دیکھا جبکہ یہ سن کر غصے سے سعد کی رگیں تن گئیں۔ جو چاہیے مجھ سے لو اور جاؤ۔ غصہ ضبط کرتے ہوئے سعد نے کہا، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، یہ حور پری ہمیں دو اور جاؤ۔ یہ کہہ کر ان سب نے قہقہہ لگایا اور بس پھر سعد کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ غصے میں گاڑی سے اترا اور ان میں سے ایک شخص جو پری کی سائیڈ کا دروازہ کھول چکا تھا اس کی طرف بڑھا اور اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس پر لاتوں کی برسات کر دی۔ تبھی اس کے باقی ساتھی بھی اس کی طرف بڑھے اور پری بھی گاڑی سے اتری۔ تبھی فضا میں گولی کی آواز گونجی اور پھر پری کی چیخ۔ پری کی چیخ کے ساتھ ہی ان گنڈوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور وہاں سے بھاگ گئے جبکہ پری فقط چہرہ لیے بامشکل خود کو گھسیٹتی سعد تک لے کر گئی جس کے کندھے سے خون بہت تیزی سے نکل رہا تھا اور وہ درد سے کرا رہا تھا۔ سعد تم؟ روتے ہوئے پری کو خود نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ بامشکل سعد کو کندھے کا سہارا دے کر پری نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور کانپتے ہاتھوں سے گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی چلاتے ہوئے پری بار بار ایک نظر سعد پر بھی ڈالتی تو بار بار کراہتے ہوئے درد برداشت کرنے کے لیے آنکھیں مینچ رہا تھا۔ پری کو اپنی آنسوؤں کی وجہ سے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا ہوا لگا، لیکن اس نے اپنے آنسو رگڑ کر خود کو ہوش میں رکھا اور ایک چٹکی نگاہ سعد پر ڈالی جس کی آنکھیں اب بند ہو رہی تھیں۔ سعد، آنکھیں کھول کر رکھنا، دیکھو ہم بس ہاسپٹل پہنچنے ہی والے ہیں۔ سامنے دیکھ کر سعد کو کہتے ہوئے اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی اور ہاسپٹل پہنچنے تک سعد نے بمشکل خود کو حواس میں رکھا ہوا تھا۔ ہاسپٹل پہنچ کر سعد کو اسٹریچر پر لے جاتے وقت پری نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور سعد کو آئی سی یو میں لے جاتے وقت صرف پری جانتی تھی کہ اس نے کیسے سعد کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ سب کچھ کھو دے گی۔ روتے روتے اس نے ریسیپشن سے عابدہ بیگم کو فون کیا اور اس کی کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ ہاسپٹل میں موجود تھے جبکہ پری نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھیں۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ آنسو خود بخود اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ عابدہ بیگم کئی بار اسے تسلی دے چکی تھی جبکہ فائزہ بیگم کا تو خود رو رو کے برا حال تھا۔ ابھی وہ اپنے آنسو رگڑ ہی رہی تھی کہ ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے کہا، کندھے پر گولی لگی تھی، ہم نے نکال دی ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر فائزہ بیگم نے بے صبری سے کہا، ہم اس سے مل سکتے ہیں؟ ابھی نہیں، ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں اس کے بعد۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر چلا گیا جبکہ پری وہیں کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اسے نئی زندگی دے دی ہو۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے فجر کو اپنے سینے پر سر رکھ کر سوتے پایا۔ کچھ دیر تک اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے فجر کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اسے اٹھایا۔ فجر، اٹھو فجر! عالیان کی آواز پر وہ نیند میں کروٹ بدلی اور بڑبڑائی،
ماما مجھے سونے دیں۔ جبکہ اس کی بات سن کر عالیان مسکرایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ 22 سال سے تمہاری ہر صبح تمہاری ماما کے گھر میں ہوتی تھی، لیکن آج سے تمہاری ہر صبح یہاں ہمارے گھر میں ہوگی، اس لیے اپنی عادت بدلو اور جلدی سے اٹھو۔ یہ کہہ کر عالیان اٹھ کر بیٹھ گیا، جبکہ فجر کو بھی شاید احساس ہو گیا تھا کہ وہ کہاں ہے، اس لیے وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور بیڈ سے اتر کر الماری کی طرف کپڑے نکالنے کے لیے بڑھی۔ جبکہ عالیان ابھی تک بیڈ پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، تو اب الماری سے اپنے کپڑے نکال رہی تھی۔ سنو! فجر جو اپنا ڈریس سلیکٹ کر رہی تھی، عالیان کی آواز پر اس کی طرف دیکھا جو بیڈ پہ آ گرا تھا۔ میرے کپڑے بھی نکال کر مجھے واش روم میں دے دینا۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں گھس گیا، جبکہ فجر ہکا بکا واش روم کے دروازے کی طرف دیکھتی رہ گئی، جہاں سے وہ ابھی حکم صادر کر کے گیا تھا۔ فجر نے ناک پھلا کر عالیان کی الماری کھولی اور اس کے کپڑے دیکھنے لگی، پھر غصے میں الماری بند کر کے بڑبڑائی، میں اس نواب کی نوکر نہیں ہوں، خود نکالے، مجھے کیا پتا اس نے کیا پہننا ہے۔ بڑبڑا کر فجر نے اپنے کپڑے نکالے اور ایک نظر واش روم کے بند دروازے پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئی، جہاں پر اسے ایک عورت کام کرتی ہوئی دکھائی دی۔ سنیں، آپ پلیز مجھے بتا دیں گی کہ واش روم کہاں ہے؟ دلہن آپ کے کمرے میں ہے نا غسل خانہ؟ لیکن وہاں عالیان ہے نا، آپ پلیز مجھے کسی اور واش روم کا بتا دیں۔ فجر کے کہنے پہ وہ عورت آنکھیں پھاڑ کر فجر کو دیکھنے لگی، جس سے فجر کو عجیب سا لگا۔ آئیے میں لے جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فجر کو دوسرے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ ساتھ فائزہ بیگم کو تسلیاں دے رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ جب پری روم میں داخل ہوئی، اس کو ایک نظر دیکھ کر وہ پھر سے فائزہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا، جو ابھی اس سے کھانے کا پوچھ رہی تھی، جس پر وہ برے برے منہ بنا رہا تھا۔ اچھا، میں تمہارے لیے سوپ لے کر آ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر فائزہ بیگم روم سے باہر نکل گئی تو پری ان کی جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ بازو کیسا ہے اب تمہارا؟ سعد کے گولی لگے بازو کی طرف دیکھتے ہوئے پری نے پوچھا، جس پر سعد عجیب سے انداز میں مسکرایا اور بولا، میری چھوڑو، اپنی بتاؤ۔ خوش تو بہت ہوئی ہوگی ویسے میرے گولی لگنے پر کہ میں مر جاؤں گا اور تمہاری جان چھوٹ جائے گی مجھ سے تمہاری۔ تنزیہ مسکرا کر کہتے ہوئے وہ پری کو زہر لگا، کیونکہ اس کی بات پر دل کہیں بے چین سا ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اسے غصہ بھی بہت آیا تھا کہ وہ میرے بارے میں ایسا سوچتا ہے۔ ہاں، بالکل صحیح کہا تم نے، بہت زیادہ خوشی ہوئی مجھے۔ جل کر پری اپنی جگہ سے اٹھنے لگی، لیکن پھر سعد کی بات سن کر واپس بیٹھ گئی۔ اور تم خوشی میں اتنی پاگل ہو گئی کہ مجھے ہاسپٹل لے آئی؟ واہ! داد دینے والے انداز میں کہہ کر آخر میں ایک دل جلانے والی مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھا گئی۔ میں نا تمہیں صرف انسانیت کے ناطے ہاسپٹل لے کر آئی ہوں، اس لیے زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوسرے روم کے واش روم میں نہانے کے بعد فجر اب اپنے روم میں گیلے بال سکھا رہی تھی جب عالیان بغیر شرٹ کے واش روم سے نکلا، اور فجر جس کا رخ شیشے کی طرف تھا بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا، جبکہ فجر نے اسے بغیر شرٹ کے دیکھ کر اپنا رخ موڑنا چاہا، لیکن عالیان کے سختی سے اس کا بازو پکڑنے پر وہ نہ موڑ سکی۔ عالیان، یہ کیا بدتمیزی ہے، شرٹ پہن کر آؤ، جھنجھلا کر کہتے ہوئے فجر نے اپنی نظریں زمین پر مرکوز کر لیں۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے کپڑے نکال دو، کہاں ہیں؟ عالیان، مجھے نہیں پتا تم نے کیا پہننا ہے، میں کیسے نکالتی؟ تم جو بھی نکالتی میں پہن ہی لیتا، تم میری بیوی ہو، آج سے یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے۔ فجر کا چہرہ ہاتھ سے اوپر کر کے عالیان نے کہا، جس پر فجر نے آنکھیں بند کر لیں۔ اب جاؤ اور جلدی نکالو میرے کپڑے۔ یہ کہہ کر عالیان نے اسے چھوڑ دیا اور فجر نے الماری سے ہاتھ میں آئی پہلی شرٹ نکال کر بغیر دیکھے اس کی طرف بڑھا دی۔ سعد کو پوری رات ہاسپٹل میں رکھنے کے بعد صبح ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ پری بھی رات کو ہاسپٹل میں ہی رکی تھی، جبکہ ان کے درمیان ضرورت کی بات کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ گھر آنے کے بعد پری سو گئی تھی، کیونکہ ہاسپٹل میں وہ ٹھیک سے سو نہیں سکی تھی۔ عالیان واش روم سے باہر نکلا تو فجر عابدہ بیگم سے فون پر بات کر رہی تھی، جو اسے رات کے واقعے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ بات کرنے کے بعد فجر نے اپنے اتارے ہوئے کپڑے لانڈری باسکٹ میں ڈالے، جبکہ عالیان اب ڈریسر کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ بال بنا کر عالیان نے برش رکھا اور فجر کو بلایا، یہاں آؤ۔ فجر جو باہر جانے لگی تھی، عالیان کی آواز پر پلٹی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس تک آئی تو عالیان نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور جھک کر ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے
ایک ڈبی نکالی اور فجر کے بال ایک سائڈ پر کر کے اس ڈبی میں سے ایک خوبصورت پینڈنٹ نکالا جس پر ایف اور اے لکھا ہوا تھا اور بیچ میں ہارٹ بنا تھا جس پر خوبصورت ڈائمنڈ لگے تھے، اور فجر کی سراہی دار گردن میں پہنا دیا۔ کیسا لگا؟ یہ کس خوشی میں؟ عالیان کے سوال کو نظر انداز کر کے فجر نے سوال کیا، تمہاری منہ دکھائی ہے تاکہ تمہاری کوئی خواہش ادھوری نہ رہ جائے۔ یہ کہہ کر عالیان نے اس کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ پر میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے، فجر نے شیشے میں سے اس لاکٹ کو دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ اور جو خواہش تمہاری ہے نا، اس کا بھی مجھے پتا ہے، لیکن خیر اس کی خواہش تمہیں ہو یا نہ ہو، لیکن میں کبھی بھی تمہاری گردن پر اس پینڈنٹ کی غیر موجودگی برداشت نہیں کروں گا۔ اب چلو، ماما ویٹ کر رہی ہوں گی۔ پیچھے ہٹ کر فجر کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے لے کر نیچے چلا گیا جہاں سچ میں سب انہی کا ویٹ کر رہے تھے۔ فجر سب کو مشترکہ سلام کر کے عالیان کے ساتھ ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی جہاں پر سوائے عالیان کے سب اس کے لیے اجنبی چہرے تھے۔ ناشتے کے دوران سب باری باری اس کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ ڈالتے رہے تھے اور فجر کو وہ سب اچھے لگے تھے، کم از کم عالیان سے تو اچھے ہی تھے۔ پری نیند میں تھی جب اسے محسوس ہوا کہ اس کا ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ پری نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو سخت چیز سعد کا زخمی بازو تھا جس پر وہ فوراً ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، جبکہ سعد بھی اب درد سے کرا رہا تھا۔ آئی ایم سو سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے نیند میں پتہ نہیں چلا۔ درد ہو رہا ہے؟ نہیں، بہت مزہ آ رہا ہے، جل کر کہنے کے بعد سعد نے اپنے بازو کی طرف دیکھا جہاں زخم اب ریڈ ہو گیا تھا۔ تم تو چاہتی ہی یہی ہو کہ میں مر جاؤں اور تمہاری جان چھوٹ جائے، بٹ یو نو واٹ، اس طرح سے تو بالکل بھی تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ یہ کہہ کر سعد کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ پری اب رونے والی ہو گئی تھی۔ میں نے کون سا جان بوجھ کر کیا تھا؟ سوری بولا تو ہے پر نہیں، اس سے تو عزت راس ہی نہیں آتی۔ مجھے کیا؟ پری صرف بڑبڑا کر رہ گئی۔ رات کو فجر اور عالیان کا ولیمہ تھا، اس لیے فجر شام میں ہی پارلر چلی گئی تھی، جبکہ اس کے ساتھ عالیان کی بہن گئی تھی جو فجر کو کافی پسند آئی تھی کیونکہ وہ بھی فجر کی طرح زیادہ بولتی تھی، اس لیے فجر اس کی کمپنی انجوائے کر رہی تھی۔ فجر کے ولیمے میں جہاں پری نے جانا تھا وہ سعد کی وجہ سے نہیں جا رہی تھی، ایسا اسے کسی نے کہا نہیں تھا، لیکن وہ خود ہی پتہ نہیں کیوں ایسے جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن شام ہوتے ہی فائزہ بیگم نے اس سے کہا کہ اسے جانا چاہیے، سعد کے پاس وہ ہیں، لیکن اگلا سوال یہ تھا کہ وہ جائے گی کس کے ساتھ؟ تو یہ مسئلہ بھی تب دور ہو گیا جب عابدہ بیگم کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائے، تو پری جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ پورے ولیمے کے فنکشن میں وہ دونوں باری باری سب سے ملے تھے اور فجر پری سے مل کر سب سے زیادہ خوش ہوئی تھی۔ جہاں بہت سے لوگ ان کے لیے نیک تمنائیں لے کر آئے تھے، وہیں بہت سے لوگ حسد کا شکار نظر آ رہے تھے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا، وہ دونوں لگ ہی پرفیکٹ کپل رہے تھے۔ فجر اور عالیان سٹیج پر بیٹھے تھے جب ایک لڑکی وہاں آئی اور فجر کا بغور دیکھتے ہوئے بولی، اوہ، تو یہ ہے جس کے لیے تم نے… اتنا کہہ کر اس نے ناک سکوڑی۔ بالکل یہی ہے مسز فجر عالیان شاہ، مائی بیوٹیفل وائف۔ عالیان فجر کے گرد اپنے بازو حائل کر کے بولا، جس پر وہ لڑکی تن فن کرتی اسٹیج سے اتر گئی، جبکہ فجر اسے اور عالیان کو حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ پھر بولی، عالیان وہ چلی گئی ہے، ہاتھ ہٹا لو۔ فجر عالیان کے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے بولی جو اب بھی اس کے گرد حائل تھا، ہاں تو میں نے اسے دکھانے کے لیے تھوڑی رکھا تھا جو وہ چلی گئی ہے تو ہٹا لوں۔ اسے تنگ کرنے کے لیے اپنی گرفت عالیان نے اور مضبوط کر دی۔ عالیان چھوڑو مجھے، سب دیکھ رہے ہیں۔ فجر دانت پیس کر بولی، ہاں تو کیا ہو گیا، دیکھنے دو۔ عالیان تم میں ذرا شرم نہیں؟ فجر تپ کر بولی، نہیں، ویسے تم سچ میں شاہ تھے؟ کیوں؟ وہ ایسا تو نہیں تھا، وہ تو بہت اچھا اور تمیزدار تھا، تمہاری طرح تو نہیں تھا۔ فجر کا کہنا ہی تھا کہ عالیان نے فوراً اسے چھوڑا۔ تم ذرا صبر کرو، تمہارے شاہ کی خوبیوں کے بارے میں تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ عالیان دانت پیس کر بولا۔ فجر ڈریسر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جیولری اتار رہی تھی جب عالیان کمرے میں داخل ہوا اور فجر کا رخ اپنی طرف موڑا۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی تم کہ شاہ بہت اچھا اور بہت تمیزدار تھا، بہت پسند تھا تمہیں؟ فجر کا بازو مروڑتے ہوئے عالیان بولا۔ عالیان پلیز، میں پہلے بہت تھک گئی ہوں، بازو چھوڑو میرا۔ لو، چھوڑ دیا۔
ایک جھٹکے سے چھوڑ کر آلیان نے کہا، جس سے فجر پیچھے ڈریسر سے جا لگی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا جنگلی انسان؟ شاہ سچ میں تم سے 100 گنا بہتر تھا اور میں اس سے محبت کرتی تھی، سمجھے تم؟ فجر چیخی تھی، بڑی محبتوں کے بھوت چڑھ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہی آلیان نے فجر کا بازو پکڑ کر کھینچتا ہوا ٹیرس پر لے گیا اور ٹیرس کی گرل کے ساتھ فجر کو لگایا۔ اب کہو کہ تمہیں مجھ سے، آلیان سے عشق ہے۔ آلیان تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ چھوڑو مجھے۔ چھوڑ دوں؟ فجر کو اور پیچھے کر کے وہ دوڑا کہ اب وہ آدھی ٹیرس پر اور آدھی ہوا میں تھی۔ نہیں، فجر پیچھے دیکھتے ہوئے بولی، پھر کہو کہ تمہیں مجھ سے عشق ہے، کہو۔ آلیان پلیز، اب کہ فجر روتی ہوئی بولی، میں آخری بار کہہ رہا ہوں فجر، اس کے بعد چھوڑ دوں گا۔ میں کہتی ہوں۔ گڈ، جلدی کہو، مجھے تم سے عشق ہے۔ فجر کے یہ کہتے ہی آلیان نے اسے کھینچا اور جس پر وہ آلیان کے سینے سے جا لگی اور گہری گہری سانسیں لے کر اپنا تنفس درست کرنے لگی، جبکہ ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اگر مجھ سے ضد نہیں کرو گی تو فائدے میں رہو گی، فجر کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر آلیان نے کہا، جس پر فجر نے بھیگی آنکھوں سے شکوہ کناں نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور آلیان کے ہاتھ ہٹا کر کمرے میں چلی گئی۔ پری شادی میں سے واپس آئی اور جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، ساتھ بیڈ پر لیٹا اپنے ہاتھوں سے سر دبا رہا تھا، اور پری جو کپڑے بدلنے سیدھا ڈریسنگ روم کی طرف جا رہی تھی، ساتھ کی آواز پر پلٹی۔ پری یہاں آؤ۔ ساتھ کے پکارنے پر پری پلٹ کر اس کی طرف بڑھی اور بیڈ پر ہی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ کہاں گئی تھی تم؟ کیا پھپھو نے بتایا نہیں؟ میں فجر کی بارات میں گئی تھی۔ بتایا تھا، لیکن تم مجھے کیوں چھوڑ کر گئی تھی؟ تم نہ جاتی نا؟ سعد نے چڑھ کر کہا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیسی عجیب باتیں کر رہے ہو؟ حیرت سے کہہ کر پری نے بخار چیک کرنے کے لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور گرم ماتھا محسوس کر کے اس نے ہاتھ ہٹانا چاہا تو سعد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز کچھ دیر میرا سر دبا دو گی؟ بہت درد ہو رہا ہے۔ سعد، لیکن تمہیں بخار ہو رہا ہے، پہلے تم میڈیسن لے لو۔ نہیں، بس میرے سر میں درد ہو رہا ہے، بس تم میرا سر دبا دو۔ یہ کہہ کر سعد نے آنکھیں بند کر لی اور کچھ دیر بعد اسے اپنے سر پر کسی کے نرم ہاتھوں کا احساس ہوا۔ کچھ دیر اسے دباتے رہنے کے بعد پری نے بہت آہستہ سے پوچھا، تم نے کچھ کھایا ہے؟ مجھے تمہیں میڈیسن دینی ہے۔ پری کے پوچھنے پر سعد نے بند آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا تو پری اٹھ کر کچن کی طرف بڑھی اور کچھ دیر بعد ہاتھوں میں سوپ لے کر کمرے میں داخل ہوئی اور سوپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر سعد کو بٹھایا اور پھر سوپ اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا، لو جلدی سے پیو اسے۔ پری کے کہنے پر سعد نے آبرو اٹھا کر پری کی طرف دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا اور چونکہ اس کے دائیں ہاتھ پر لگی تھی اس لیے اسے فائزہ بیگم ہی کھانا کھلاتی تھیں۔ پری آہستہ آہستہ سعد کو سوپ پلانے لگی اور پھر اسے میڈیسن کھلا کر چینج کرنے چلی گئی، کیونکہ وہ خود بھی بہت تھک گئی تھی، اس لیے چینج کر کے سعد کے برابر میں لیٹ گئی اور کبھی سوئے ہوئے سعد کے زخمی بازو اور کبھی اس کے چہرے کو دیکھتے اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ چینج کرنے کے بعد فجر روتے روتے صوفے پر سو گئی، کیونکہ اس سے آلیان نے ایسی بھی کوئی امید نہیں تھی کہ اس نے تو صرف آلیان کو زج کرنے کے لیے یہ کہا تھا، جس کی اسے بہت بڑی سزا ملی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھڑکی سے آتی روشنی سے کھلی، اس نے اٹھ کر دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ وہ بھی تیار ہو کر اپنا یونیورسٹی بیگ لے کر نیچے چلی گئی، کیونکہ اس کے پیپرز قریب تھے اور وہ مزید چھٹیاں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نیچے پہنچ کر اسے سامنے سے آلیان آتا نظر آیا جو اسی کی طرف آ رہا تھا اور اسے کچھ فاصلے پر رک کر بولا، اٹھ گئی تم؟ آؤ ناشتہ کر لو۔ یہ کہہ کر آلیان نے فجر کا ہاتھ پکڑا اور اسے ڈائننگ ٹیبل پر لے جا کر بٹھا دیا، جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ آلیان، مجھے ناشتہ نہیں کرنا، تم مجھے یونیورسٹی چھوڑاؤ، میں لیٹ ہو جاؤں گی۔ چیئر سے کھڑے ہوتے ہوئے فجر نے کہا اور اسی وقت سمینا شاہ، آلیان کی ماما، وہاں آئیں جو فجر کی بات سن چکی تھیں۔ فجر، یہ تم کیا ہوتا ہے؟ شوہر ہے وہ تمہارا، آپ کہا کرو اسے۔ سمینا بیگم کے ٹوکنے پر فجر نے ایک نظر آلیان کو دیکھا اور پھر سے سمینا بیگم کی طرف متوجہ ہوئی جو اب کہہ رہی تھی،
اور ابھی تمہاری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو تم یونیورسٹی جانا چاہتی ہو؟ کچھ دن تو رکو۔ سمینہ بیگم کے نرمی سے کہنے پر فجر نے سر جھکا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ سمینہ بیگم کے لہجے میں طنز یا سختی نہیں تھی۔ انہوں نے بہت نرمی سے فجر سے کہا تھا، مما میں اسے سمجھا دوں گا۔ عالیان کے یہ کہنے پر وہ وہاں سے چلی گئیں، جبکہ فجر اب ٹیبل کو گھور رہی تھی۔ ناشتہ کرو فجر۔ عالیان کے کہنے پر فجر آہستہ آہستہ ناشتہ کرنے لگی اور ناشتہ کرنے کے بعد اپنا یونیورسٹی بیگ اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد عالیان بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ یہاں کیوں آ گئی ہو؟ یہ کہتے ہی وہ فجر کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ عالیان مجھے ماما کے گھر چھوڑ دو، مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے، فجر نے بچوں کی طرح کہا۔ کل رات ہی تو تم ان سے ملی ہو اور ابھی سے تمہیں یاد بھی آنے لگ گئی۔ آ رہے ہیں تو آ رہی ہے، لے جاؤ نا۔ آ رہی ہے تو آ رہی ہے، لے جاؤ نا۔ اپنی ماما کی تو ایک رات میں یاد آنے لگ گئی اور میری تو 25 دنوں میں بھی نہیں آئی تمہیں۔ فجر کے گرد اپنا بازو حائل کر کے وہ بولا، جس پر فجر نے پہلے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر سمجھ آنے پر فجر نے عالیان کے حصار سے نکلنا چاہا، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ مضبوط گرفت کی وجہ سے ناکام رہی۔ ویسے ان 25 دنوں میں شاہ سے بات کرنے سے تو بالکل گریز نہیں کیا تھا تم نے۔ عالیان نے فجر کے کان میں چبا چبا کر سرگوشی کی تھی، جس پر وہ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچلی تھی۔ عالیان نے 25 دن پہلے کی بات کی تھی جب فجر نے اس سے ڈیل کی تھی، اور 25 دن تک میں تم سے نہیں ملا تھا، نہ تو اگلے 25 دن تک تم بھی اپنے گھر والوں سے نہیں ملو گی۔ یہ کہہ کر عالیان نے فجر کو ایک جھٹکے سے چھوڑا اور کمرے سے نکل گیا، اور اسی وقت فجر کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کی گالوں پر بہہ گیا۔ اس نے غصے اور بے بسی میں صوفے پر پڑا ہوا کشن اٹھا کر دیوار پر مارا اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ عالیان جب کچھ دیر بعد کمرے میں آیا تو فجر اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو؟ اور یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ کوئی تمہیں دیکھے گا تو کہے گا کہ تم 2 دن کی دلہن ہو۔ عالیان نے فجر کے حلیے کی طرف اشارہ کیا، جو جینز کے اوپر شارٹ فراک پہنے، گلے میں مفلر کی طرح دوپٹہ پہنے، بالوں کی اونچی پونی بنائے ہوئے تھی۔ عالیان کے یہ کہنے پر فجر نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ یہ کس بات کا سوگ منایا جا رہا ہے؟ عالیان نے انجان بنتے ہوئے اپنے آنسو رگڑتی فجر کو کہا، جس نے اس بات پر ایک شکوہ کناں نظر عالیان پر ڈالی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ تمہیں تو جیسے کچھ پتہ ہی نہیں نا، اور پھر سے اپنے اوپر سر رکھ لیا۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو اور یہاں آؤ۔ یہ کہہ کر عالیان نے فجر کے بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا، ایسے ہی اسے الماری کی طرف لے گیا اور الماری سے باری باری کپڑے نکال کر دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہنے لگا، جبکہ فجر کا ایک بازو اس نے اب تک پکڑا تھا، تو تمہیں کیا پہننا چاہیے؟ عالیان میرا بازو چھوڑو، مجھے کچھ نہیں پہننا۔ رونے کے باعث سرخ ہوتی ناک کے ساتھ فجر نے کہا، اور ساتھ ہی اپنا بازو چھڑوانے کی ناکام سی کوشش بھی کی، جس پر عالیان نے اس سے گھورا اور بولا، میں نے تم سے اجازت نہیں مانگی۔ یہ کہتے ہی عالیان نے الماری سے ایک پیچ کلر کا فراق نکالا، جس پر خوبصورت سا پھول بنا تھا، جبکہ باقی پورا فراق خالی تھا، اور فجر کی طرف بڑھایا، جبکہ فجر اب منہ موڑ کر کھڑی تھی۔ پکڑو یہ ڈریس اور چینج کر کے آؤ۔ عالیان کے کہنے کے باوجود جب فجر نے ڈریس نہیں پکڑا اور ویسے ہی کھڑی رہی تو عالیان دوبارہ گویا ہوا، فجر میں لاسٹ ٹائم آرام سے کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد عالیان کی بات بیچ میں فجر ایک دم پلٹی اور چیخی، اس کے بعد کیا کرو گے تم؟ ہاں، مجھے اسٹور میں بند کر دو گے یا ٹیرس سے نیچے گرا دو گے؟ اس کے علاوہ اب کیا کرنا ہے؟ فجر کی بات تب بیچ میں رہ گئی جب عالیان نے اس کی کونی پکڑ کر مروڑی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دھیمی آواز میں گرایا، اگر تمہاری آواز اس کمرے سے باہر گئی نا فجر، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاتھ کھلے دروازے کی طرف آنکھ سے اشارہ کر کے وہ بولا، اور ڈریس پھر سے فجر کی طرف بڑھایا۔ 2 منٹ ہیں تمہارے پاس، چینج کر کے آؤ۔ جس پر فجر خاموشی سے وہ ڈریس پکڑ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ فجر جب چینج کر کے آئی تو عالیان کمرے میں ہی موجود تھا۔ اس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لینے کے بعد اس نے فجر کی پونی کھول دی، جس سے سارے بال اس کے چہرے پر پھیل گئے،
فجر کے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹانے کے بعد عالیان بولا، ویری گڈ، اب تم مجھے روز ایسے ہی دکھو۔ ابھی عالیان یہ کہہ ہی رہا تھا جب اس کی نظر فجر کی گردن پر پڑی تو اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ کیونکہ پہلے اس نے کالر والا گلا پہنا تھا اس لیے یہ بات عالیان نے پہلے نوٹس نہیں کی تھی۔ عالیان نے فجر کی گردن پر گول لکیر کھینچی اور کہا، پینڈنٹ کہاں ہے تمہارا؟ عالیان کے پوچھنے پر فجر نے گڑبڑا کر اپنی گردن کی طرف دیکھا جہاں عالیان کا دیا ہوا پینڈنٹ موجود نہیں تھا، اور بولی، وہ شاید واش روم میں رہ گیا ہو۔ یہ کہتے ہی فجر واش روم کی طرف بھاگی اور کچھ دیر بعد واش روم سے پینڈنٹ پہننے کی کوشش کرتے ہوئے باہر نکلی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر پہننے کی کوشش کرنے لگی، اور جب کافی کوششوں کے بعد وہ پینڈنٹ کا حق بند کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی تو اسے اپنے ہاتھوں پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا جو اس کی گردن کے پیچھے تھے، اور اس نے دونوں ہاتھ سے ایک سائیڈ کی چین پکڑی ہوئی تھی۔ عالیان نے پہلے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے پھر دونوں طرف سے چین پکڑی اور اس کا ہک بند کر کے فجر کے کان میں سرگوشی کی، آج تو میں نے تمہاری یہ لاپرواہی برداشت کر لی ہے، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر عالیان نے فجر کی گردن پر بوسہ دیا جس سے وہ کرنٹ کھا کر ڈریسنگ ٹیبل سے جا لگی اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگی، اور عالیان اس کی حالت سے محفوظ ہوتا اس کی جانب بڑھا۔ اب ٹیبل پر اس کی دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اس کے فرار کے سارے راستے بند کر دیے، جس پر فجر کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ عالیان نے ہاتھ بڑھا کر فجر کے چہرے پر آئی آوارہ لٹ کو اپنی شہادت کی انگلی سے فجر کے کان کے پیچھے کیا، جس پر فجر نے اپنے چہرے کو ڈر سے ہلکا سا جھٹکا۔ عالیان جسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اس کی آنکھ کی نمی سے اپنا ارادہ ترک کرتا ہوا اس سے دور ہوا اور بولا، صابرہ، ملازمت سے کہہ کر میرے لیے کافی بھجوا دو۔ فجر اس کی بات پر سرس بات میں سر ہلاتی کمرے سے باہر چلے گی اور ملازمہ کو کافی کا کہہ کر لان میں چلے گی جہاں ایک جگہ پر مختلف خوبصورت پھول لگے ہوئے تھے۔ فجر مبہوت سی اس جگہ کو دیکھنے لگی جب اسے اپنے پیچھے سے کسی کی آواز آئی، آپ کو یہ پسند آئے؟ فجر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ثنا اس سے مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ ہاں، بہت خوبصورت ہے، فجر نے بھی مسکرا کر کہا۔ آپ کو پتہ یہ سب فلاور ہم سب نے لگائے ہیں، یہ میں نے، یہ ماما نے، یہ پاپا نے اور یہ بھائی نے۔ ثنا نے لائن میں لگے 4 مختلف پھولوں کی طرف اشارہ کیا، اور جب فجر کی نظر چوتھے گلاب کے پھول کی طرف پڑی جو عالیان نے لگایا تھا تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا، اور اس نے کڑ کر سوچا، پھول بھی لگایا تو اپنی طرح کانٹوں والا۔ ابھی فجر یہ سوچ ہی رہی تھی جب ثنا نے اسے پھر مخاطب کیا، ویسے بھابھی آپ کو کون سا پھول پسند ہے؟ ثنا کے پوچھنے پر فجر نے کچھ دیر سوچا اور پھر مسکرا کر کہا، گلاب کے علاوہ سب۔ اچھا تو یہ بتاؤ تم کیا کرتی ہو؟ فجر نے بہت آرام سے ثنا سے پوچھا۔ میں بی کام کے فرسٹ سیمسٹر میں ہوں۔ اسی طرح وہ دونوں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہیں۔ فجر کو بھی وہ اچھی لگی تھی، کم از کم عالیان جیسی تو نہیں تھی اس کی بہن۔ فجر نے ثنا کو دیکھتے ہوئے سوچا جو اب سے اسے اپنی یونیورسٹی کا کوئی قصہ سنا رہی تھی۔ پری نے آج یونیورسٹی سے چھٹی لی تھی اور وہ خود آج وہ ساتھ کے سارے کام کر رہی تھی، کیوں یہ تو اسے بھی نہیں پتہ تھا۔ جب بھی اس کے اندر سے کہیں سے آواز آتی کہ کیوں تو وہ اس آواز کو یہ کہہ کر دبا دیتی کہ وہ صرف ہمدردی میں یہ سب کر رہی ہے ورنہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس طرح وہ خود کو مطمئن کر دیتی۔ آج فجر ناشتے کے بعد سے بور ہو رہی تھی۔ عالیان اسے یونیورسٹی تو نہیں لے کر گیا تھا لیکن خود آفس چلا گیا تھا، اور فجر اب اپنی بوریت دور کرنے کے لیے ٹی وی دیکھ رہی تھی جب ثمینہ بیگم دروازہ نوک کر کے کمرے میں داخل ہوئیں تو فجر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا کر رہی تھی؟ ثمینہ بیگم نے پیار سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ٹی وی دیکھ رہی تھی، آپ بیٹھیں۔ فجر کے کہنے پر وہ اس سے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئیں اور تبھی ملازمہ کچھ سامان کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو ثمینہ بیگم نے سامان صوفے پر رکھنے کا کہا تو ملازمہ سامان رکھ کر چلی گئی۔ ثمینہ بیگم فجر کی طرف متوجہ ہوئیں۔ فجر، وہ دراصل آج آپا آ رہی ہیں۔ ثمینہ بیگم کے کہنے پر فجر نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے وضاحت دینے کے انداز میں کہا، میں عالیان کی پھپھو کی بات کر رہی ہوں، وہ دراصل تمہاری شادی میں نہیں آ سکی تھی اس لیے وہ آج شام خاص طور پر تم سے ملنے کے لیے آ رہی ہیں۔
یہ ڈریس اور کچھ جیولری ہے، یہ تم شام کو پہننا۔ یہ کہتے ہی سمینا بیگم اس سامان کی طرف بڑھیں اور اس میں سے ایک چھوٹی ڈبی نکال کر فجر کی طرف بڑھائی اور فجر کا ہاتھ پکڑ کے اس ڈبی سے کنگن نکال کر پہناتے ہوئے کہنے لگی، یہ ہمارے خاندانی کنگن ہیں جو اب تک میرے پاس تھے اور اب یہ میں تمہیں دے رہی ہوں، لیکن یہ بہت قیمتی ہیں۔ فجر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے تم انہیں سنبھال کر رکھو گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ لنچ کے بعد فجر پھر سے ان پھولوں کو دیکھ رہی تھی جب عالیان اپنی ٹائی کی نٹ ڈھیلی کرتا ہوا وہاں آیا اور بولا، فجر کمرے میں آؤ۔ فجر اس کی بات سن کر اس کے پیچھے کمرے میں جانے لگی جو کچھ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ کمرے میں عالیان نے جا کر اپنا کوٹ اتارا اور بیڈ پر دراز ہو گیا۔ تبھی فجر اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی اور کھڑی ہو گئی۔ تبھی عالیان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے جب شوہر تھکا ہوا آتا ہے تو اچھی بیویاں کیا کرتی ہیں؟ شاید پانی پیش کرتی ہوں گی، لیکن میں تو اچھی بیوی ہوں ہی نہیں۔ یہ کہہ کر فجر نے کندھے جھکا دیے تو عالیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ اب تک تم اچھی بیوی تھی یا نہیں، لیکن آج سے تمہیں ایک بہت اچھی بیوی ثابت ہونا ہے۔ تمہیں ماما نے بتایا ہوگا نا کہ آج پھوپھو نے آنا ہے؟ تو بس اس بات کا خیال فجر کہ ان کے سامنے تم الٹی سیدھی کوئی حرکت یا لاپرواہی نہ کرو، کیونکہ ان کے سامنے ایسا کچھ ہونے کا مطلب بات پورے خاندان میں پھیل جانا، اوکے؟ یہ کہہ کر عالیان نے فجر سے تائید چاہی تھی، جس پر اس نے بس سر ہلانے پر اتفاق کیا تھا۔ ہاں، تو پہلی بات یہ کہ تم انہیں پھوپھو کہو گی کیونکہ میں بھی انہیں پھوپھو کہتا ہوں، اور تم ان سے بہت تمیز سے پیش آؤ گی، اور جو بھی وہ کہیں گی تم بغیر کسی چوں چرا کے کرو گی۔ اچھا نا، ٹھیک ہے، میں کوئی چھوٹی بچی تھوڑی ہوں جو تم مجھے سمجھا رہے ہو۔ سمجھانا ضروری ہے کیونکہ تم چھوٹی بچی ہو یا نہیں، لیکن دنیا کا ہر الٹا کام تم پر فرض ضرور ہے، اس لیے میری بات غور سے سنو۔ تم آج سے مجھے آپ کہو گی، نہ جان بوجھ کر نہ غلطی سے۔ تم آج کے بعد مجھے تم نہیں کہو گی اور مجھ سے نہایت تمیز سے بات کرو گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ تمیز سے بات کروں گی؟ پہلے میں کون سا بدتمیزی سے بات کرتی ہوں؟ اور میں تمہیں کوئی آپ واپ نہیں کہوں گی۔ فجر کے کہنے پر عالیان نے اس سے گھورا اور کہا، میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے۔ دو ٹوک لہجے میں کہہ کر عالیان کھڑا ہو گیا، جو کہنا ہے کہہ لو، لیکن میں تمہیں آپ ہرگز نہیں کروں گی۔ عالیان جو باہر جا رہا تھا فجر کی بات پر ایک دم اس کی طرف پلٹا اور جھکا۔ اس کے جھکنے سے فجر بھی جھکی، جس سے اس کی کمر بیڈ سے جا لگی۔ سوچ لو، مزید جھکتے ہوئے عالیان نے کہا، جس پر فجر نے گڑبڑا کر کہا، عالیان دور ہٹو۔ آہا، ایسے نہیں، تمیز سے کہو۔ عالیان کے کہنے پر کچھ دیر فجر اسے دیکھتی رہی، لیکن پھر عالیان کے آئی برو اٹھانے پر بولی، عالیان دور ہٹیں۔ فجر کے کہنے پر عالیان مسکرایا اور بولا، ویسے دور ہٹنے کا دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن ابھی مجھے جانا ہے۔ یہ کہہ کر عالیان دور ہوا تو فجر نے سکھ کا سانس لیا اور عالیان کو گھورا، جو اب دروازے سے باہر نکل رہا تھا، اور اس کے جاتے ہی تکیہ اٹھا کر وہاں مارا جہاں سے وہ ابھی گزرا تھا، اور پھر بڑبڑائی، بدتمیز انسان، پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو، آیا بڑا تمیز والا۔ سمینا بیگم نے اسے فون کر کے بتایا تھا کہ پھوپھو آ گئی ہیں، اس لیے وہ گاڑی سے نکل کر تیزی سے لان کراس کر رہا تھا جب اس کی کسی سے زوردار ٹکر ہوئی۔ دوسری طرف موجود شخصیت کو گرنے سے بچانے کے لیے اس نے اسے تھام لیا، جبکہ وہ عالیان کو دیکھ کر خوشی و مسرت سے اس کے گلے لگ گئی، جبکہ عالیان اسے دیکھ کر شدید بدمزہ ہوا اور خود سے دور کر کے بولا، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ بدتمیزی میں کر رہی ہوں؟ بدتمیزی تو تم نے کی ہے عالیان۔ تمہیں پتہ ہے جب مجھے اس کا پتہ چلا تو میں کتنا بیمار ہو گئی، میری وجہ ہی سے تو ماما شادی میں نہیں آئی۔ یقیناً تمہارے ساتھ کسی نے زبردستی کی ہوگی، ورنہ تم شادی کیسے کر سکتے ہو؟ عالیان کا گریبان پکڑے وہ ذہنی انداز میں چیخ رہی تھی، جبکہ عالیان نے اس کی بات پر ایک جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑوایا اور بولا، پہلی بات تو یہ کہ میں نے نہ تم سے محبت کے دعوے کیے تھے اور نہ شادی کے وعدے، اور جہاں تک زبردستی کی بات ہے نا، تو عالیان شاہ دوسروں سے زبردستی کرتا ہے، کوئی اور عالیان شاہ سے زبردستی نہیں کر سکتا۔ میں نے جو بھی کیا ہے اپنی رضامندی سے کیا ہے، اور میں بہت خوش ہوں۔ سامنے کھڑی ردا کو جلا کر وہ خود لمبے لمبے ڈگ برتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ فجر سمینا بیگم کی دی ہوئی ساڑی اور جیولری پہن کر تیار ہو چکی تھی، خود کو آئینے میں
ایک نظر دیکھ پھر وہ کچھ نروس سی نیچے چل دی۔ سامنے ہی لانج میں صوفے پر سمینہ بیگم اور ان کے سامنے دوسرے صوفے پر ایک خاتون براجمان تھی جو یقیناً پھپھو تھی۔ فجر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ان تک گئی اور انہیں سلام کیا، جس پر انہوں نے بہت خوشی سے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا، یہ ہے میرے عالیان کی دلہن، ماشاءاللہ، یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ پھپھو کے کہنے پر فجر ان کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی تو پھپھو نے اپنے ہاتھ سے کنگن نکال کر اسے پہنائے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، یہ عالیان کہاں رہ گیا ہے؟ میں نے فون کر دیا تھا، بس آنے والا ہوگا۔ اب کہ سمینہ بیگم نے کہا، جبکہ فجر اب تک خاموش بیٹھی تھی، آپ نے یاد کیا اور میں حاضر۔ تبھی عالیان کہیں سے نمودار ہوتے ہوئے بولا اور سلام کر کے پھپھو سے پیار لینے لگا۔ آ میرے بچے، یہاں بیٹھ جا۔ پھپھو نے اسے اپنے ساتھ والی 3 سیٹر صوفے پر بیٹھنے کا کہا تو فجر لاشعوری طور پر صوفے کے بازو سے جا لگی۔ عالیان نے صوفے پر کوٹ درست کر کے بیٹھتے ہوئے فجر کا بھرپور جائزہ لیا اور صوفے کی پشت پر بازو ٹکا لی، جبکہ فجر کی نظر تو اس کے کوٹ درست کرنے پر نظر آتی اس کی شرٹ پر ہی اٹک گئی تھی، جبکہ عالیان اپنی ہی دھن میں بولا، پھپھو آپ فجر سے ملی؟ ہاں بھئی، ماشاءاللہ بہت پیاری ہے اور تمہارے ساتھ بہت جچ رہی ہے، دونوں کی چاند سورج کی جوڑی لگ رہی ہے۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہی تھیں کہ ایک لڑکی جینز شرٹ میں شوخ لپسٹک لگائے وہاں آئی تو پھپھو بولی، ردا کہاں رہ گئی تھی تم؟ یہاں آؤ، فجر سے ملو۔ فجر، یہ ردا ہے میری بیٹی، اور ردا یہ فجر، عالیان کی بیٹی، عالیان کی بیوی۔ ردا نے چبھتی نظروں کے ساتھ فجر سے ہاتھ ملایا اور کہا، کافی اشتیاق تھا تم سے ملنے کا، جس پر فجر صرف مسکرا کر رہ گئی۔ کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد جب فجر اس کی چبھتی نظریں برداشت نہ کر سکی تو کچن میں ثنا کی ہیلپ کرنے کے لیے چلی گئی۔ ڈنر کے وقت سب آ چکے تھے، بس عالیان رہ گیا تھا جو کال اٹینڈ کرنے گیا تھا اور ابھی تک نہیں آیا تھا، تو پھپھو نے فجر کو اسے بلانے کا کہا، جس پر وہ جی کہہ کر اسے بلانے چلی گئی۔ کچھ دیر اسے ڈھونڈتے رہنے کے بعد وہ اسے لان میں فون پر مصروف ملا۔ فجر چل کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور عالیان کی شرٹ دیکھنے لگی، چونکہ فون کان سے لگانے کی وجہ سے کوٹ سائڈ پر ہوا تھا اور شرٹ نظر آ رہی تھی۔ عالیان نے فجر کو دیکھتے ہوئے فون بند کر کے پاکٹ میں ڈال لیا اور فجر کے آگے چٹکی بجائی جو کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ عالیان کی چٹکی بجانے پر فجر نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم؟ لیکن ابھی فجر نے اتنا ہی کہا تھا جب عالیان نے اس کی تصحیح کی، آپ شام کہاں سے آئے تھے؟ فجر نے بغیر چوں چرا کیے اس کی بات مان لی اور نہ چاہتے ہوئے بھی سوال کیا، جس پر عالیان نے اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے کہا، میٹنگ اٹینڈ کر کے آیا تھا۔ عالیان کے بتانے پر فجر نے پھر سے سوال پوچھا، کس قسم کی میٹنگ؟ اب کہ عالیان مسکرایا اور فجر کی ناک دباتے ہوئے بولا، تمہیں پتہ ہے اس وقت تم بالکل ٹپیکل بیوی لگ رہی ہو، یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ یہ کہہ کر فجر نے عالیان کا کوٹ سائڈ پر رکھا اور پھر سے عالیان کی شرٹ کو دیکھنے لگی۔ عالیان کے کہنے پر فجر نے اس کے کوٹ کے بٹن بند کیے اور بولی، شور۔ عالیان نے فجر کے چہرے پر آئی لٹ کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا تو فجر نے گہری سانس بھری اور کہا، سب ہمارا ویٹ کر رہے ہیں، چلو۔ فجر کو چھوڑتے ہوئے عالیان نے کہا تو فجر اندر کی طرف چل دی اور عالیان اس کے پیچھے چلتا ہوا سوچنے لگا، اسے کیا ہو گیا؟ نہ کوئی مزاحمت، نہ غصہ۔ شام کے وقت پری سعد کے لیے کافی لے کر آئی اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دی، جبکہ سعد واش روم میں تھا۔ پری کافی لے کر جانے لگی، جب سعد کا سائڈ ٹیبل پر پڑا فون بجا تو پری اس کی جانب متوجہ ہوئی، جہاں پر ثنایا کالنگ جگمگا رہا تھا، جسے دیکھ کر پری کا دل کیا کہ وہ فون اٹھا کر دیوار میں مارے کہ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور سعد باہر نکلا، جبکہ فون ابھی بھی بج رہا تھا۔ تمہارا فون بج رہا ہے، یہ کہہ کر پری جانے لگی جب سعد نے ٹاول سے بال سکھاتے ہوئے کہا، ہاں پلیز پکڑا دو گی؟ سعد کے کہنے پر پری نے اسے فون پکڑایا اور سعد کا رکھا ہوا ٹاول اٹھا کر رکھنے لگی، تبھی اس کے کانوں میں آواز آئی، اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ سعد کو جاتا دیکھ کر پری جلدی سے اپنی چادر اور پرس لے کر اس کی طرف بڑھی اور گاڑی میں بیٹھتے سعد کے ساتھ جلدی سے بیٹھ کر بولی، تم کہیں جا رہے ہو؟ مجھے بھی مارکیٹ ڈراپ کر دینا۔ سعد اس کی بات پر اسے دیکھتا رہ گیا تو پری جھنجھلا کر بولی،
کیا ہے اب چلو بھی۔ پری کے کہنے پر سعد نے گاڑی آگے بڑھا دی اور پری کو مارکیٹ میں اتار کر آگے بڑھ گیا۔ تو پری نے جلدی سے رکشے میں بیٹھ کر سعد کی گاڑی کے پیچھے چلنے کا کہا اور اپنا چہرہ ڈھک لیا۔ سعد کی گاڑی ایک ریسٹورنٹ میں کے آگے جا رکی اور وہ اس کے اندر داخل ہو گیا۔ پری بھی اس کے تھوڑی دیر بعد اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی تو وہ ایک ٹیبل پر بیٹھ رہا تھا جس پر سامنے ایک اسٹائلش سی لڑکی بیٹھی تھی اور سعد کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جس پر اس پری کا دل چاہا اس کی آنکھیں نکال لے، پر تبھی چہرہ ڈھک کر ان کے پیچھے والی ٹیبل پر جا بیٹھی، جہاں سے اس لڑکی کا چہرہ اور سعد کی پیٹھ نظر آ رہی تھی۔ پری بآسانی ان کی باتیں سن سکتی تھی، جہاں وہ لڑکی جس کا نام شاید یقیناً ثنایا تھا، سعد سے کہہ رہی تھی، مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گے۔ یہاں آنے کا مقصد اب کے سعد نے کہا، سعد میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تم جب اچانک پاکستان شفٹ ہو گئے تو پتہ ہے میں کتنا بے چین ہو گئی تھی، اور پھر جب مجھے تمہاری شادی کا پتہ چلا تو میں شوک ہو گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں کتنا روئی، تمہیں کال بھی کی تھی، سعد میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اور مجھے پتہ ہے تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو نا، بولو نا سعد۔ ثنایا اب سعد کا ہاتھ پکڑے کہہ رہی تھی اور پری کو جیسے امید تھی کہ وہ کہہ دے گا کہ نہیں مجھے تم سے محبت نہیں، لیکن اس نے جو کہا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہاں میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے بھی تمہیں اس عرصے میں بہت مس کیا، اور میری شادی وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے ہی شادی کروں گا۔ سعد ثنایا کا ہاتھ پکڑے کہہ رہا تھا اور پری بمشکل خود پر ضبط کیے بیٹھی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسے اس کا مان توڑے گا۔ پری خود میں کچھ سننے کی تاب نہ رکھتے ہوئے اٹھی اور اپنے آنسو صاف کرتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ سعد اب کہہ رہا تھا میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، یہی سننا چاہتی تھی نا تم۔ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے وہ بولا، پر افسوس ثنایا میں یہ سب نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، اور تم شاید پاگل ہو چکی ہو جس نے ہماری دوستی کو یہ رنگ دیا۔ بہتر ہوگا اپنا علاج کرواؤ، محبت زبردستی نہیں ہوتی، اگر ہونی ہو تو کچھ نہ کچھ کر کے ہو ہی جاتی ہے، اور اگر نہ ہونی ہو تو سب کچھ کر کے بھی نہیں ہوتی، اور میں تمہارا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں پہلے ہی کسی اور کا ہو چکا ہوں۔ اس لیے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ نہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور نہ ہی تم سے شادی کروں گا۔ بہتر ہوگا کہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرو اور واپس چلی جاؤ۔ یہ کہہ کر سعد ایک آخری نظر پتھر بنی ثنایا پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ سب لوگ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب پھپھو نے کھانے کی تعریف کرتے ہوئے کہا، واہ سمینا، تمہارے ہاتھ میں تو سچ میں بہت ذائقہ ہے، اب دیکھتے ہیں تمہاری بہو کیسا کھانا بناتی ہے۔ پھپھو کے کہنے پر سب نے فجر کی طرف دیکھا جس نے اس بات پر تھوک نگلا تھا، ہاں دیکھیے گا میری بہو بھی اچھا کھانا ہی بنائے گی۔ سمینا بیگم کی اس کی سائیڈ لینے پر فجر نے تشکر آمیز نظروں سے ان کی طرف دیکھا، ہاں تو بس ٹھیک ہے، کل رات کا کھانا ہم تمہاری بہو کے ہاتھ کے ہی کھائیں گے۔ پھپھو نے فیصلہ کن انداز میں کہنے پر فجر نے منہ میں ڈالا نوالا بمشکل نگلا، جبکہ ان کی بات پر سمینا بیگم نے کہا، لیکن آپا ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ سمینا بیگم کے یہ کہنے پر فجر کو تھوڑا سکون ہوا کہ شاید یہ کچھ کر دیں، لیکن اس کی یہ خوش فہمی پھپھو کی اگلی بات پر اڑن چھو ہو گئی، ارے بھئی تو میں کون سا روز کھانا بنوانے کا کہہ رہی ہوں، بس کل رات کا کھانا ہی کہا ہے، اور بعد میں اگر یہ بناتی بھی رہے تو میں کون سا یہاں ہوں گی، بس فیصلہ ہو گیا، کل کا کھانا تو فجر ہی بنائے گی۔ پھپھو کے کہنے پر فجر نے عالیان کی طرف مدھر نظروں سے دیکھا جو لب دبائے اپنی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فجر کو اسے دیکھ کر شدید غصہ آیا اور اس نے دل میں سوچا، بہت ہنسی آ رہی نا اسے، جب میں گندا کھانا بناؤں گی نا تو اس کی بے عزتی ہوگی، پھر دیکھوں گی کیسے دانت نکالتا ہے۔ فجر یہ سوچ کر پرسکون ہو گئی اور بے فکر ہو کر کھانا کھانے لگی۔ پری گھر آ کر کمرے میں بند ہو گئی، وہ اب تک بے یقین تھی کہ اس نے جو سنا کیا وہ واقعی سچ ہے۔ کیسے اس نے کہہ دیا کہ اسے اس لڑکی سے محبت ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ اس لڑکی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بے اختیار بہہ رہے تھے اور وہ اپنی ہچکیوں سے روکتی خود سے سوال کر رہی تھی، کیا وہ سچ میں ہمیشہ سے اس سے محبت کرتا تھا، تو پھر مجھ سے کیوں زبردستی کی، یا پھر شاید میری بے رخی کی وجہ سے
مختلف باتیں سوچتے سوچتے اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس وقت اسے اپنی آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ کبھی اس کا دل چاہتا کہ وہ ہر جگہ آگ لگا دے، تو کبھی دل کہتا کہ اس دشمن جان سے جا کر پوچھے کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ مختلف باتیں سوچتے سوچتے اس نے ایک دم چونک کر اپنا سر اٹھایا اور اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی خود سے بولی، میں کیوں رو رہی ہوں؟ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میری بلا سے جو مرضی کرتا پھرے، مجھے کیا؟ خود سے کہتی وہ اپنے ہونٹ کاٹ کر آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ واش روم میں جا کر اس نے منہ دھویا اور خود کو مزید کچھ سوچنے اور رونے سے روکنے کے لیے کچن میں جا کر ڈنر کی تیاری کرنے لگی۔ ڈنر کے بعد فجر اپنے کمرے میں آ گئی کیونکہ وہ بہت تھک گئی تھی، اس لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جیولری سے آزادی حاصل کرنے لگی، اور جیولری اتارتے اتارتے اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی لپسٹک پر پڑی، اور اسے پھر سے عالیان پر غصہ آنے لگا، اور اس کے غصے کو مزید آگ تب لگی جب عالیان اپنا کوٹ اتارتا کمرے میں داخل ہوا اور کوٹ صوفے پر پھینک کر فجر کی طرف بڑھا اور اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتا ہوا مخمور سا بولا، آج تو تم اتنی حسین لگ رہی ہو کہ مجھے کسی اور چیز کا ہوش ہی نہیں رہا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب فجر اس کے ہاتھ جھٹکتی اس کی طرف مڑی اور بولی، اچھا اور حسن دیکھا نہیں تم نے اور پاگل ہو گئے؟ مجھ پر تو بڑی پابندیاں لگانی آتی ہیں تمہیں، اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ ہاں، تمہاری بزنس میٹنگز میں یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ عالیان کی شرٹ پر لگے لپسٹک کے نشان والی جگہ کو اپنے ہاتھوں کی مٹھی میں لیتے ہوئے وہ بری طرح چیخی تھی، جبکہ اس کی بات کے رد عمل میں عالیان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے اور وہ بھی چیخا تھا۔ فجر ساتھ ہی اس کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا تھا، جیسے اس نے مٹھی کی شکل میں دے کر واپس پہلو میں گرایا تھا، جبکہ اس کی حرکت پر فجر کی آنکھ سے ایک آنسو گرا تھا، اور وہ بس ضبط سے بولی تھی، رک کیوں گئے ہو؟ مارو نہ، ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنی بڑاس مجھ پر ہی نکالو۔ جبکہ فجر کی بات پر اپنی شرٹ میں لگے نشان کو دیکھتے ہوئے عالیان نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فجر کو کندھوں سے پکڑ کر بولا، دیکھو فجر، مجھے نہیں پتا کہ یہ نشان میری شرٹ پر کیسے آیا، بٹ آئی سویئر میں تمہارے ساتھ لوئل ہوں، تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سمجھانے والے انداز میں عالیان کے کہنے پر فجر نے عالیان کے ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹائے اور بولی، بھروسہ ایسے ہی نہیں آ جاتا، میں اگر شاہ کا نام بھی تمہارے سامنے لے دوں تو تم ہمیشہ مجھے سزا دیتے ہو، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو میری غلطی اتنی بڑی بھی نہیں تھی، تم نے زبردستی نکاح کیا تھا مجھ سے، میں نے کوئی تمہاری محبت میں پاگل ہو کر تم سے نکاح نہیں کیا تھا، جو بے وفائی کا ٹیگ لگا کر تم نے مجھے سزا دی ہے۔ آج بال فجر کے کورٹ میں تھی، اس لیے وہ اگلے پچھلے سارے حساب بے باک کر لینا چاہتی تھی۔ اگر خوشی سے نکاح نہیں کیا تھا تو شادی کا وعدہ بھی نہیں کیا تھا، اور میں نے چاہے زبردستی ہی صحیح نکاح تو کیا تھا نا تم سے، اس لیے بے وفائی تو تم نے کی تھی۔ اگر میں نے بے وفائی کی تھی تو مجھے سزا دی تھی نا تم نے، اب تم نے بے وفائی کی ہے تو خود کو کیا سزا دو گے؟ عالیان کی آنکھوں میں دیکھتی وہ اسے خود کو سزا دینے کا کہہ رہی تھی، جس پر عالیان بولا، میں نے بے وفائی نہیں کی تو ثابت کرو نا، اور جب تک ثابت نہیں کر دیتے تو تم عالیان شاہ جو دوسروں کو سزا دیتے ہو، تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اپنی ہی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور اگر تم نے یہ سزا قبول نہ کی تو بے وفائی ثابت ہو جائے گی۔ تو ٹھیک ہے، 24 گھنٹے کے اندر اگر میں نے یہ ثابت کر کے نہ دکھایا تو میں بھی فجر عالیان شاہ کا شوہر نہیں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ 1 منٹ کے لیے رکا اور آنکھ دبا کر بولا، ویسے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تم نے ہی مجھے پھنسانے کے لیے یہ کیا ہو۔ عالیان کے شرارت سے بولنے پر فجر غصے میں پیر پٹک کر بولی، ابھی اتنے برے دن نہیں آئے مجھ پر، زیادہ خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر فجر واش روم میں گھس گئی اور ٹھا کی آواز کے ساتھ دروازہ بند کر دیا۔ پری کھانا بنانے میں کچن میں مصروف تھی جب سعد کا فون آیا۔ اس نے گہری سانس لے کر فون کان سے لگایا تو سعد بولا، پری کہاں ہو؟ میں تمہیں مارکیٹ پک کرنے آیا ہوں، میں گھر آ گئی ہوں۔ اتنی جلدی؟ سعد نے پری کی بات پر حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں، جس چیز کی تلاش میں گئی تھی وہ نہیں ملی تو میں واپس آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں واپس آ رہا ہوں، سعد نے کہہ کر فون بند کر دیا۔
پری اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد سعد بھی آ گیا۔ پری نے سعد اور فائزہ بیگم کو کھانا سرو کر کے اپنے کمرے میں جانے لگی تو فائزہ بیگم نے پری سے پوچھا، پری تم کھانا نہیں کھاؤ گی؟ مجھے بھوک نہیں پھپھو، آپ کھائیں۔ یہ کہہ کر پری اپنے کمرے میں گئی اور چینج کر کے لیٹ گئی اور ایک بار پھر آج ہوئے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی۔ سوچتے سوچتے اسے وقت کا پتہ نہیں چلا اور سعد کمرے میں سونے کے لیے آ گیا۔ پری سعد کو دیکھ کر سوتی بن گئی۔ جب پری کو یقین ہو گیا سعد سو گیا ہے، پری اٹھ کر بیٹھ گئی اور غور سے سعد کے چہرے کو دیکھنے لگی اور آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر سعد کے چہرے پر آئے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سنوارا اور پھر دل کے کچھ کہنے پر ایک دم سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ سعد بہت جلد تمہیں چھوڑ دے گا۔ تو پری کو وہ وقت یاد آ گیا جب وہ سعد سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی اور پھر ایک تلخ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی کیونکہ وہ ایک قیمتی چیز کو اپنے ہاتھوں سے گنوانے والی تھی۔ اپنی آواز کو روکنے کے لیے اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور کمبل میں منہ دے کر رونے لگی، شاید اپنی آج کی بے بسی پر یا ماضی کی بے وقوفیوں پر، یا پھر شاید اسے خود ہی پتہ نہیں تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ علیان نے فجر سے شرط تو لگا لی تھی لیکن اب اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بات کیسے ثابت کرے۔ اسی بے چینی میں صبح کے 3:30 بجے اس کی آنکھ کھلی اور پھر تو جیسے نیند کہیں غائب ہو گئی تھی۔ تو علیان نے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی اور پھر سے اس نشان کے بارے میں سوچنے لگا اور پھر جب کافی دیر سوچتے رہنے کے بعد بھی اسے کچھ سمجھ نہیں آیا اور نیند بھی نہ آئی تو وہ جھنجھلا کر صوفے پر سوئی ہوئی فجر کو بغیر ہاتھ لگائے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ فجر فجر اٹھو۔ علیان کی آواز پر فجر تھوڑا سا کسمسائی اور پھر سو گئی، لیکن جب علیان نے فجر کے کان میں زور سے بولا فجر، تو فجر نے ہڑبڑا کر مندی مندی آنکھیں کھولی اور ایک نظر کلاک اور ایک نظر علیان کو دیکھ کر بولی، کیا مسئلہ ہے علیان؟ اب تم نے مجھے سکون سے سونے بھی نہیں دینا، کیوں صبح صبح میرا جینا حرام کر رہے ہو؟ چڑ کر کہتی فجر پھر سے کروٹ بدل کے لیٹ گئی۔ فجر میں بول رہا ہوں اٹھو۔ ہاں تو بول رہے ہو تو میں تمہاری انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا کروں؟ پلیز مجھے سونے دو اور خود بھی سو جاؤ، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اب کہ علیان مظلومیت سے بولا، لیکن مجھے تو آ رہی ہے نا۔ اب کہ فجر یہ کہتے ہوئے رونے والی ہو گئی اور کہہ کر پھر سے الٹی ہو کر سونے کی کوشش کرنے لگی، جس سے وہ آدھی صوفے پر تھی اور آدھی نیچے۔ علیان اس کی حالت دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے پھر جا کر بیڈ پر سو جاؤ، میں کیوں تمہارے ساتھ سوؤں؟ اپنی سزا بھول گئے ہو کیا؟ نیند میں بھی وہ اسے سزا یاد دلوانا نہیں بھولی تھی۔ نہیں بھولا یار، تم بیڈ پر سو جاؤ، میں نہیں آؤں گا، پکا؟ پکا۔ علیان کے یقین دلانے پر فجر علیان سے ٹکراتی گرتی پڑتی بیڈ تک گئی اور بیڈ پر گر کر مدہوش ہو گئی، جبکہ علیان وہیں صوفے پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھ گیا اور ہنستے ہوئے سوچنے لگا، اب بھی تو میڈم مجھ سے خود ٹکرائی ہیں اور ویسے بڑی مجھے سزائیں یاد کروا رہی تھی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے دماغ میں کچھ کلنک ہوا اور فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا اور ایک بار پھر فجر کے سر پر سوار ہو گیا۔ فجر اٹھو، بات سنو میری۔ علیان کے سے پکارنے پر فجر نے کھینچ کر ساتھ پڑا کشن اسے دے مارا اور چیخی، علیان دفع ہو جاؤ یہاں سے، اب اگر تم نے مجھے اٹھایا نا تو تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ تمیز ہی نہیں ہے شوہر سے بات کرنے کی، تم بس تھوڑا سا انتظار کرو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ فجر کے غصے سے چیخنے پر علیان بڑبڑاتا ہوا ایکسائٹمنٹ سے صوفے پر جا کر سو گیا کیونکہ وہ شرط جیتنے والا تھا۔